Hey there, Assalamu alaikum. I hope that you all are enjoying a perfect vigor. I warmly welcome you all to the virtual premises of DCSE UET Peshawar in general and Computer Society in specific. I am Raja Ahmed, the Director Operations at Computer Society and a junior year lad hailing from DCSE UET Peshawar. For the second episode of the Dastane Manzil podcast series, we will be having our very own, the ex-president at Computer Society, the management prodigy of DCSE, a kind gentleman with a knack of communication, management and leadership skills. Presenting you none other than Mr. Syed Adnan Shah. Currently, he is placed as a junior software engineer at Stella Technologies. We welcome you, Adnan Bhai, to the virtual premises of DCSE UET Peshawar. जैसा कि कहा जाता है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. So let's deep dive into the 4 years of Adnan Shah at campus. Bakhair Raghale, Sadr Saab. Thank you so much, Raja. I'm very proud of you and Computer Society, our own Computer Society کے جنہوں نے اتنی اچھی ایک ایکٹیویٹی ارینج کی ہے پوڈکاسٹ سیریز داستان. اسپیشلی یہ نام مجھے بہت اچھا لگا سن کے، داستان منزل. تو میں بہت خوش ہوا ہوں ایسی ایکٹیویٹی دیکھ کے، اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. ویل وی آر ایز ویل آنرڈ عدنان بھائی کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا ہماری اس داستان منزل سیریز کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ کا ونس اگین بہت بہت شکریہ. تو وقت کو ضائع کیے بغیر تو چلیے بالکل شروع کرتے ہیں. ویل عدنان بھائی، ایز یوزول میرا آپ سے پہلا کویسچن ہوگا کہ وائی یو ای ٹی پشاور؟ یعنی یو ای ٹی پشاور میں جس طرح ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ ایئر سے ان کا ایک پراپر گول ہوتا ہے کہ ہاں میری پلیسمنٹ اس کیمپس میں ہوگی، تو آپ کا کوئی اس طرح کا پرائر کوئی پلان تھا یا جسٹ بائی چانس ہوا؟ نہیں راجا، میرا ایز سچ تو کوئی پلان نہیں تھا. ایکچولی میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ وائی ناٹ میں ایڈیشنل میتھس کر لوں. تو ایڈیشنل میتھس میں نے کیا، اور اس کے بعد انجینئرنگ ٹیسٹ میں اپیئر ہوا میں. تو ٹیسٹ میرا کافی اچھا ہوا تھا، اور پھر جب میرٹ لسٹ میں نے دیکھا کہ ایکچولی میرے ایک سینئر تھے جو سول کے گریجویٹ تھے یو ای ٹی پشاور کے، میرا فرسٹ کزن بھی ہے. تو انہوں نے مجھے ایڈوائز دیا، وہ اوپن میرٹ پہ سول میں پڑھ رہے تھے اور ٹاپرز میں بھی تھے، وہ گریجویٹ ہوئے. تو انہوں نے مجھے پرسنلی یہ ایڈوائز دیا کہ اگر تم نے یو ای ٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اور سب سے پہلے تو یو ای ٹی میں ہی لینا ہے انجینئرنگ میں، اور اگر لینا بھی ہے تو پھر کمپیوٹر سسٹم ڈپارٹمنٹ میں لینا ہے. کیونکہ اس ٹائم مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کمپیوٹر سسٹم ڈپارٹمنٹ کا کہ ادھر مطلب کیا فیلڈ ہوگا، کورسز کیا ہوں گے. لیکن انہیں پہلے سے پتا تھا کہ فیوچر جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹم ڈپارٹمنٹ، مطلب کمپیوٹر سسٹم، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، ان فیلڈس کا ہی ہے. تو ان کی ایڈوائس تھی. اور پھر میں نے سنا بھی تھا کچھ سینئرس تھے جو آلریڈی ڈی سی ایس سی کے گریجویٹ تھے کہ اس طرح کمپیوٹر سسٹم ڈپارٹمنٹ یو ای ٹی پشاور میں جو ہے وہ بہت ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، اور اس طرح کے وہ ایکٹیویٹیز ارینج کرنے میں. وہ بھی میرا ایک انٹرسٹ تھا. میں مطلب اسکول لائف سے میں ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. تو یہ 2 پوائنٹس تھے کہ جس کی وجہ سے میں نے کمپیوٹر سسٹم ڈپارٹمنٹ کو ویل عدنان بھائی کنٹینیو کریں گے. اور یہاں میں آڈینس کو یہی بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا ٹیکنالوجی کے ساتھ پیشن ہے اور ٹیکنالوجی کو لے کے آپ کافی پیشنیٹ ہیں اور نو ہاؤ ہے آپ کو ٹیکنالوجی کی، تو دین آپ کی جو اسٹریمز ہیں وہ میٹر نہیں کرتے، آئدر یو آر فرام میڈیکل اور فرام وٹ ایور فیلڈ یو آر. تو اگین عدنان بھائی، یعنی آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کا پری میڈیکل کا بیک گراؤنڈ تھا. اگین اٹ واز ریئلی اے سکسیس اسٹوری آئی مسٹ سے. دین آگے چلتے ہیں. اگین میرا ایک روایتی کویشچن ہوگا آپ سے کہ ڈی سی ایس سی بائی چوائس یا بائی چانس؟ آپ نے اس چیز کا بتا دیا، لیکن اگین میں پوچھوں گا کہ کس کا مشورہ تھا پراپر جو آپ نے ڈی سی ایس سی جوائن کیا؟
یہ اصل میں ایک میرے ذہن میں کل ایک یہ بات آئی تھی، میں نے ایک کمنٹ پڑھا تھا سوسائٹی پیج پہ، تو میرے ذہن میں تھا کہ تم نے یہ کوشچن کرنا ہی ہے بس. تو ڈی سی ایس سی ایکچولی راجا بائی چوائس تھا ڈی سی ایس سی، کیونکہ میں نے تمہیں بتایا کہ میرے کزن نے مجھے ایڈوائس دیا تھا کہ تم نے اگر یو ای ٹی میں ایڈمیشن کرنا ہی ہے تو ڈی سی ایس سی میں کرنا ہے. فرسٹ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہی ایکٹیویٹیز یو ای ٹی ڈی سی ایس سی کی سوسائٹی، کمپیوٹر سوسائٹی اور اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز جو صرف ڈی سی ایس سی میں ارینج ہوتی ہے یو ای ٹی میں، اور انفارچونیٹلی باقی ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہوتی. تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے کمپیوٹر سسٹم، اور پھر وہی بات آتی ہے آخر میں کہ فیوچر بندے کو سیکیور لگے جس فیلڈ میں. ہمارا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ میڈیکل کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں اپنا فیوچر سیکیور نظر آتا ہے. لیکن کمپیوٹر سسٹم میں کہتا ہوں کہ میڈیکل سے بھی کمپیوٹر سسٹم میں آپ کا فیوچر زیادہ سیکیور ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں، ہماری طرح نہیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، کچھ سکلز گین کریں، تو انشاءاللہ آپ کا فیوچر ضرور سیکیور ہے ڈی سی ایس سی میں. ویل عدنان بھائی، ایز اے جارگن میں ایک یہ کہنا چاہوں گا کہ اگین آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں کی طرح نہیں، یہ ہوتے ہوئے بھی یعنی آپ کے پاس ماشاء اللہ ایک سیکیورڈ جاب ہے ون آف دا موسٹ رینونڈ ٹیکنیکل ہبز آف پاکستان میں. تو اگین یعنی اگر کوئی اس چیز کو آگے لے کے چلے اسکل سیٹ میں، تو آپ والی بات سے میں 100% اگری کروں گا کہ اٹ وڈ بی مور سیکیور فیوچر دین اینی ادر اسٹریمز آؤٹ دیئر. ویل عدنان بھائی، آگے پھر لے کے چلیں گے گفتگو کو. ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے جسے ہم ریپڈ فائر کہتے ہیں. اس میں یعنی یہ ہوگا کہ میں آپ سے کچھ کویشچنس کروں گا اور آپ نے اس کا جو ہے وہ آنسرز دینا ہوگا. اٹس لائک جسٹ لائک اے ریپڈ فائر کویشچن. سو عدنان شاہ کا فیوریٹ ہاسٹل کون سا تھا؟ ہاسٹل 3. ہاسٹل 3. اینی ریزنز یا کوئی بائسنس کی وجہ ہوتی ہے؟ یار ہاسٹل 3 کا الگ مزہ تھا. صحیح جو انجینئرنگ لائف ہوتی ہے وہ ہاسٹل 3 کی تھی. صحیح شور شرابہ اور صحیح وہ ماحول اور مطلب رش، اور ایک روم میں 4-5 بندے، اور صحیح وہ بہت ہاسٹل 3 کا جو مزہ ہے. اسپیشلی ہاسٹل 3 کا کینٹین رات کے 2-3 بجے تک کھلا ہوتا ہے، اور رات کو پراٹھے، اور مطلب لان میں بیٹھنا. ایون ہم نے تو کبڈی بھی کھیلی ہے لان میں، کیا کچھ ہم نے نہیں کیا، کرکٹ کھیلی ہے اور کس سے سنے لڑائیاں کی ہے. مطلب ہاسٹل 3 کا الگ ہی مزہ ہے. ایون ہمارے فرسٹ ایئر میں اگر راجا میں بتاؤں، ہم 3rd فلور پہ تھے، اور 3rd فلور پہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت نزدیک ہیں. تو اللہ کے نزدیک تھے ہم، لیکن بہت گرمی ہوتی تھی اوپر 3rd فلور پہ. تو ادھر ایک ونگ ہے، روم 310، اس کے سامنے ونگ تھا. اس ونگ میں بھی ایون ہم کرکٹ کھیلتے تھے رات کو، دوپہر کو، ادھر بھی ہم لگے ہوتے تھے. تو ہاسٹل 3 کا جو مزہ ہے وہ یو ای ٹی کی کسی اور ہاسٹل میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور خیر میری بھی یہی رائے ہے. اور عدنان بھی، آپ کا کتنا ٹینیور گزرا ہے ہاسٹل 3 میں، یعنی 1 سال یا 2 سال؟ ہاسٹل 3 میں میں نے 3 سال گزارے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور 3rd ایئر، تینوں سال ہم ہاسٹل 3 میں. پھر تو آپ کی بائسنس پورے طریقے سے جو ہے نا وہ بنتی ہے، ویلڈ ہے. ہاں بالکل، ہم نے صحیح ایکسپیرینس کیا ہاسٹل 3 کو. جی جی. عدنان بھی آگے چلتے ہیں کہ یور فیوریٹ ٹیچر. تھوڑا سا ڈپلومیٹک کویسچن ہے یہ. یار اس طرح کے کویسچنز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ فیوریٹ ٹیچر تو مطلب اگر میں پرسنلی کہوں کہ مجھے جس ٹیچر نے زیادہ سپورٹ کیا ان 4 سالوں میں، تو وہ ڈیفینیٹلی سر لائق اور سر اماد. یہ دو ٹیچرز تھے کہ جنہوں نے ہر لمحے، مطلب ڈی سی ایس سی میں میں نے 4 سال گزارے، ان 4 سالوں میں جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنس تھی میری، جو بھی ایشوز تھے میرے، اگر کچھ اچھا کیا ہے میں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. تو سر لائق اور سر اماد ڈیفینیٹلی ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. both teachers are highly supportive when it comes to their students. آگے بات کرتے ہیں یور فیوریٹ پلیس ایٹ ڈی سی ایس سی. جیسا کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ تصویر ہے ڈی سی ایس سی کے کوریڈور کی. تو اس سے حوالے سے یہ کویشچن ہے کہ یور فیوریٹ پلیس ایٹ ڈی سی ایس سی. پہلے تو میں یہ کوریڈور
دیکھ کے مجھے میرا دل خفا ہو رہا ہے ابھی کہ ڈی سی ایس سی کا کوریڈور ہے. ایک ہمارے سینئرز تھے ہارون لوگ, وہ گریجویٹ ہو رہے تھے تو ان کے لیے ہم فیئر ویل ویڈیو ارینج کر رہے تھے, میں اور عاطف اور اسامہ. تو ہم اسی کوریڈور میں چیئر پہ ہم نے کیمرہ رکھا ہوا تھا اور کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے, اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے لیے بھی کوئی اتنا کرے کہ ہمارے لیے بھی کوئی فیئر ویل ویڈیو ارینج ہو. خیر کووڈ کی وجہ سے تو وہ نہیں ہوا. ڈی سی ایس سی میں فیوریٹ پلیس میرا, وہ تو میرے خیال میں سب کا ہی ہوگا ڈی سی ایس سی میں, کہ ایک لورز پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں الیکٹرانکس لیب کے سامنے. اور میں ایک راجہ ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ اسپیسیفکلی مطلب لور پوائنٹ سے بھی میرا فیوریٹ اسپاٹ جو تھا وہ کیمپس میں تھا, لیکن وہ یو ای ٹی میں نہیں ہے. وہ پیس ڈپارٹمنٹ, اگر تم لوگوں نے دیکھا ہو مدینہ مارکیٹ کے پیس اینڈ بالکل کانفلکٹ اپوزٹ, سینٹر. اس کی سٹیئرز ہے, اس کی سٹیئرز ہے. ان سٹیئرز میں ہم نے 2 سال لنچ کیا ہے, جو میں اور میرے کلوز فرینڈس تھے. تو ہم 2 سال ہم نے اکٹھے, مطلب ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے, ہم نے لنچ ادھر ہی ایک ساتھ کیا ہے 2 سال. تو وہ میرا سب سے فیوریٹ پلیس ہے. جی جی, آئی ہیو آلسو آبزرو یو پی فوکس. وہاں پہ ایکچولی ہم لوگ ایٹ دی بیک سائڈ آف پیس کانفلکٹ سینٹر کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اور آپ لوگوں کو اکثر ادھر جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ بالکل بہت لوگوں نے دیکھا ہے. دین فیئر ویل کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اگلا کویسچن بھی یہ اسی حوالے سے ہے کہ بینگ دی کلاس آف 2020 آپ لوگوں کو, اور خاص کر آپ کو کوئی فیئر ویل کے حوالے سے ریگریٹ ہے کہ یعنی کووڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کی فیئر ویل ارینج نہیں ہو سکی؟ آپ لوگ تو یعنی ہمیشہ سے فیئر ویل اپنے سینئرس کو دیتے آئے ہو, تو اس حوالے سے بتائیے گا. راجہ یہ تو سب سے بڑا ریگریٹ ہے, اگر تم ہمارے بیچ سے پوچھو اسٹوڈنٹ سے تو یہ مطلب ہم بہت سے لوگوں کا زندگی کا بھی بڑا ریگریٹ ہوگا کہ کووڈ آیا ہے اور ہم نے یونیورسٹی کا آخری سال انجوائے نہیں کیا, کیونکہ بہت پلانس تھے ہمارے. ہم نے 3 سال اور یہ چوتھا جو جتنا بھی ہوا ہے ایک سیمسٹر, یہ ہم نے بہت انجوائے کیا ہے یونیورسٹی لائف بہت زیادہ. اور اسی طرح یہ آخری سیمسٹر کے لیے بھی ہمارے پلانس تھے, لیکن وہ بس کووڈ کی وجہ سے ہو نہیں پائے. پھر ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کووڈ ختم ہوگا, فیئر ویل ارینج ہوگی, ہم واپس ڈی سی سی جائیں گے, ہم سب سے ملیں گے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک یونیورسٹیز بند ہے اور وہ ہوا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ریگریٹ ہے ہمارا کہ مطلب ابھی تک فیئر ویل ہمیں نہیں ملا, لیکن ہم ابھی بھی ہوپ فل ہے کہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم لوگ بھی آپٹیمسٹک ہیں اس حوالے سے. ویل عدنان بھائی آگے چلتے ہیں. اگلا کویسچن ہے بیسٹ مومنٹ آف کیمپس لائف, کہ یعنی ایسا مومنٹ کہ جو آپ یعنی ایک بار پھر جینا چاہیں, یا جو نہ ہوتا تو آپ کہتے کہ موسٹ آف دی کیمپس لائف جو ہے نا وہ اس کے علاوہ ٹھیک نہیں تھی, یعنی یہ ہونا چاہیے تھا. راجہ مومنٹ تو ایک مطلب بیسٹ مومنٹ ہے وہ, لیکن وہ ریلیٹڈ یو ای ٹی سے ہی ہے, لیکن ہوا یو ای ٹی میں نہیں تھا. اصل میں ہم گئے تھے سیکنڈ ایئر میں, ہم ایئر یونیورسٹی ہم گئے تھے. ادھر ہم نے ہیکاثون ایک کمپٹیشن تھا, اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس میں پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ایئر ٹیک, تو اس میں ہماری پہلی پریزنٹیشن ہمارے لمبے بھائی اسامہ نے کی, انہوں نے بہت اچھی پریزنٹیشن کی. تو اس سے ہم مطلب ہم ویسے ہی گئے تھے پارٹیسپیٹ کرنے, شغل کرنے گئے تھے. ہم نے اس طرح کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم پارٹیسپیٹ بھی کریں گے کمپٹیشن میں. تو اس نے پریزنٹیشن اتنی اچھی کر لی کہ ہم وہ پر امید ہو گئے کہ بس ابھی تو ہمارے چانسز ہے جیتنے کے. پھر 3 دن کا وہ کمپٹیشن تھا, 3 دن ہم نے صحیح انجوائے بھی کیا, اور اسلام آباد میں گھومتے رہے اور مطلب صحیح انجوائے کیا ہم نے. اور آخر میں جب آخری پریزنٹیشن میں ہماری باری آئی تو اس میں ہم ججز نے ہمیں بہت وہ کر دیا, مطلب انہوں نے اس طرح کے کوسچنس کیے کہ ان کے ہمارے پاس آنسرز نہیں تھے, اور پریزنٹیشن بھی ہماری اتنی اچھی نہیں ہوئی. تو ہم بہت خفا تھے اس دن, مطلب بہت خفا تھے, جس طرح ہمارا دل ٹوٹ گیا اس سب کا. ہم بس بیٹھے ہوئے تھے آخر میں آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اتنے میں مطلب وہ کلوزنگ سیرمنی سٹارٹ ہو گئی. کلوزنگ سیرمنی میں یہ ونرز اناؤنس کر رہے, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا ہمارے سینئرز تھے ہارون اور سمی, جو ہمارے دوست بھی تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے کمپٹیشن میں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ان کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوئی ہے تو وہ ضرور ونرز ہوں گے. تو بس ابھی ہیکاثون کا ونر اناؤنس کر رہے, تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہارون لوگ ہمارے سینئرز اور دوست ہیں, ان کے لیے ہم کلیپنگ کریں گے.
اتنے میں انہوں نے کہا کہ دا ونر از ٹیم پی ایل. وہ لمحہ ہماری زندگی کا لائک وی ور شاک. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, اور پورے آڈیٹوریم میں ہم لوگ بھاگتے, ہم جمپ لگا کے جمپ لگا رہے تھے, جمپ لگا لگا کے ہم اسٹیج پہ پہنچے اور 7 بندے اسٹیج پہ چڑھ گئے. وہ لمحہ جو تھا وہ میری کیمپس لائف کا وہ خوشی میں کبھی نہیں بھول سکتا. وہ بہت اچھا مطلب بیسٹ مومنٹ تھا ہمارا. ایگزیکٹلی عدنان بھائی, اور یہ تھا کہ جو لیگیسی مطلب ایئر ٹیک کے حوالے سے آپ لوگوں نے اپنے بیچ کے حوالے سے کی تھی, وہ ہم جونیئرز میں بھی ٹرانسفر ہوئی, اور خیر انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر بھی وہ پراپر طریقے سے ایئر ٹیک نہیں ہو پایا تھا, لیکن یہ تھا کہ آپ لوگوں کی لیگیسی برقرار رہی تھی. ویل عدنان بھائی, آگے ہوگا کویسچن کہ آپ کوئی کنفیس کرنا چاہیں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے, اینی کنفیشن. کنفیشنز تو بہت سارے راجا, 80% کنفیشنز ایسے ہیں جو میں یہاں بتا نہیں سکتا, اور 20% میں تمہیں کیا بتاؤں ابھی. کنفیشنز یار, ایک سمپل سی ایک بات کہوں گا کہ مطلب بہت چیزیں ابھی میری مائنڈ میں مکس اپ ہو رہی ہے کہ میں تمہیں کیا کہوں کنفیشنز میں, لیکن ایک چیز یہ کہ تمہارے لیے اسپیشلی, اور جو تم لوگ کا بیچ ہے اور جو جونیئرز بیچ ہے وہ تو بہت تیز ہے, ابھی تو وہ ماڈرن ہو رہے ٹائم کے ساتھ, لیکن ایک چیز کہ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ بات ہم نے پریکٹیکلی وہ ایکسپیرینس کی ہے ڈی سی ایس سی میں میں. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے. صحیح ہو گیا جی, انشاءاللہ یہ ہم بات بیچ 22 تک بھی لازمی کنوے کرنے کی کوشش کریں گے. ویل عدنان بھائی, اکثر ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے فیوریٹ ٹیچر کے حوالے سے بتایا, تو اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی ان کی ایک عجیب سی ہیبت ہوتی ہے نا. تو اگر اس حوالے سے میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ عدنان کو کس ٹیچر سے جو ہے وہ ڈر لگتا تھا؟ ڈر تو ابھی ڈر کی بات کی جائے تو وہ سر رحمت سے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا, اور احمد کی بات کی جائے مطلب اس طرح کس ٹیچر سے ہم تھوڑے تنگ ہوتے تھے, تو وہ تو تم بیچ 18 میں کسی سے بھی پوچھ لو, سب کا آنسر ایک ہی ہوگا, شاید تم لوگوں کا بھی وہی آنسر ہو, اور وہ تمہیں پتہ ہے کیونکہ تم ہنس رہے ہو. جی جی. تو ہماری ایک فیمیل ٹیچر ہے, ان کے ساتھ تو میری اتنی لڑائیاں ہوئی ہے کہ بس مطلب ہمیشہ وہ مجھے کہتی تھی کہ تم نکل جاؤ کلاس سے, اور اپنے بیچ کے لیے, اپنے کلاس فیلوز کے لیے, بس یہ ہم میں وہ تھی کہ ہم لڑتے تھے. جو بھی ایشو ہوتا تھا, ہمارا نہیں ہوتا کسی اور کا ایشو ہوتا تھا, لیکن ہم کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں میم یہ آپ غلط کر رہی ہے. تو میم ہمیں کہتی تھی کہ تمہارا کیا کام ہے, نکل جاؤ کلاس. ان کی کلاسز ہوتی تھی سیمیسٹر میں کبھی 1-2 کلاسز میں بیٹھا ہوتا, باقی ساری کلاسز میں باہر ہوتی تھی. ایگزیکٹلی عدنان بھائی, ایکچولی عثمان بھائی نے اس حوالے سے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا آپ لوگوں کے گروپ کے حوالے سے کہ یعنی آپ لوگوں کے اکثر ڈسپیوٹس چلتے رہتے تھے اس حوالے سے. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بیچ 20 آپ لوگوں کو فالو کرتا ہے, تو سیم از دا کیس ود اس. پتہ ہے مجھے, بیچ 20 ہماری فوٹو کاپی ہے بیچ 18 کی, مجھے پتہ ہے. ویل عدنان بھائی, گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور ریپڈ فائر سیشن کے علاوہ آگے ہم چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے ایک مین کویسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یعنی جب آپ نے یو ای ٹی جوائن کیا ایز اے فریش مین, تو کمپیوٹر سوسائٹی ظاہر ہے اس زمانے میں بھی ون آف دا موسٹ رینونڈ آرگنائزیشن تھی یو ای ٹی پشاور کی. تو ایز اے فریش مین آپ کے کیا خیالات تھے کمپیوٹر سوسائٹی کو جوائن کرنے کے حوالے سے, یا اس کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے؟ ایز اے فریش مین اپنا پرسپیکٹو بتائیے گا. بالکل راجا, میں جب فرسٹ میرا پہلا دن تھا یو ای ٹی میں آیا ہوں, اورینٹیشن سٹارٹ ہے اور ڈیسک لگا ہوا ہے. ڈیسک پہ ہم گئے, میں تھا اور طفیل بھی تھا میرے ساتھ. تو ہم ڈیسک پہ گئے, تو ڈیسک پہ اب ہم دیکھ رہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے ایک وہ پوسٹر بھی لگایا ہوا ہے کمپیوٹر سوسائٹی, اور کارڈز بھی ڈسٹریبیوٹ کرا رہے تھے. تو
اس دن جو وہ ہمیں کارڈ جو پیمپلیٹس ٹائپ دے رہے تھے تو وہ ہم نے کھولے، وہ دیکھے، اس میں کچھ ٹرپس کی پکچرز اور کچھ ایکٹیویٹیز کی پکچر تھی. تو وہ دیکھ کے مطلب میں بہت خوش ہوا ہوں کہ چلو بہت اچھا ہے کہ ایسی جگہ آیا ہوں جہاں کوئی ٹرپس اور ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو اسی ٹائم سے مطلب اسی لمحے میں نے سوچا کہ کمپیوٹر سوسائٹی میں نے جوائن کرنی ہے. اور یہ بھی تھا کہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی اپنی سوسائٹی تھی تو اس سے بھی مطلب وہ خواہش تھی کہ یہ جوائن کروں ضرور. پھر کمپیوٹر سوسائٹی جب جوائن کی، اس کی انٹرویو، ہاں ایک کنفیشن یہاں پر یہ ہے کہ کمپیوٹر سوسائٹی کی جب انٹرویو میں میرا انٹرویو ہو رہا تھا کمپیوٹر سوسائٹی میں انڈکشن میں، تو اس میں نے بہت جھوٹ بولا تھا اور جو سینئرز تھے ہمارے انہوں نے مجھے پکڑا نہیں تھا. تو اس میں میری انڈکشن بھی ہو گئی. پھر اور کمپیوٹر سوسائٹی یار مطلب کمپیوٹر سوسائٹی دل سے، میں کمپیوٹر سوسائٹی کو میں اس وقت بھی تک میں دل سے کمپیوٹر سوسائٹی کو پسند کرتا ہوں. اور جو بھی سوچتا ہوں کہ کمپیوٹر سوسائٹی کے لیے وہ مطلب اتنی خوشی ہوتی ہے کمپیوٹر سوسائٹی کی کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا جو بھی، تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ میرا نام اوپر ہو رہا ہے. مطلب کمپیوٹر سوسائٹی اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. تو اسی دن سے میں سوچا کمپیوٹر سوسائٹی جوائن کرنی ہے. یہ تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ بنوں گا آگے جا کے. تو بس ہم نے محنت کی اور لگے رہے 3-4 سال کمپیوٹر سوسائٹی کے لیے. جو ہو سکا ہم سے وہ ہم نے کیا. ماشاء اللہ عدنان بھائی، یہی پیشن، دس پیشن ہیز لیڈ یو ٹو بی دا پریسیڈنٹ. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے جو مطلب کافی ریوائیو کیا سوسائٹی کو. انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے پراپر. اب یہ ہے کہ داستان منزل کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے، ساتھ ساتھ جو ہمارے فیس بک پوسٹ کے کمنٹس تھے آپ کے کچھ عزیز و اقارب کے، ان کے کمنٹس کے جو ہیں وہ بھی آنسرز آپ کو ظاہر سی بات ہے دینے پڑیں گے. تو پہلا کویسچن ہمارے کافی ٹیلنٹڈ سینئر اور آپ کے کافی اچھے دوست اسلام کامران بھائی کی طرف سے ہے کہ عدنان بھائی یہ بتائیے گا صبح عدنان سے کیا مراد ہے؟ ایکچولی راجا یہ ہے پروونس، عدنان پروونس، صوبہ عدنان. تو یہ اصل میں ہماری ایک کلاس میٹ تھی. سب سے پہلے اگر مجھے یاد ہے تو وہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنا پورا ایک صوبہ بناؤ گے عدنان، صوبہ عدنان. اور پھر اسلام کامران مجھے اس پہ بہت تنگ کرتا تھا. تو صوبہ عدنان کا ایکچوئل مطلب یہ ہے کہ مطلب میرے دوست بہت وہ میں میرا تعلق ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یہ اس بیس پہ تھا کہ تم لوگ تم عدنان اپنا ایک صوبہ بناؤ گے. اور دوست مطلب فیمیل فرینڈز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے مجھے صوبہ عدنان کہا جا. صحیح. آئی تھاٹ کہ آپ کے کوئی یعنی پولیٹیکل ایفیلیشنز تھے یا اس حوالے سے. صحیح ہو گیا. نہیں. صحیح. ماشاء اللہ یو ہیو اے ریفائنڈ ایکسپیرئنس ایٹ کمپیوٹر سوسائٹی. اور ماشاء اللہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں کمپیوٹر سوسائٹی کی 2 یا 3 کیبنٹس میں ہونے کا اعزاز حاصل ہے. تو اس حوالے سے یعنی میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، 3 کیبنٹس میں تو تھے آپ شاید، جو عظیم خان مزمل بھائی اور حذیفہ بھائی لوگوں کی کیبنٹ تھی اس میں تھے، بلال صافی بھائی کی کیبنٹ میں تھے، اور اپنی کیبنٹ میں تو فار شور آپ تھے. تو اس حوالے سے میرا یہ کویسچن ہے کہ آپ ہماری آڈینس اور خاص کر جو ہمارے جونیئرز ہیں، جو جونیئر بیچز ہیں، ان کو کمپیوٹر سوسائٹی کی ہسٹری کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو جتنا یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر سوسائٹی کا کب یعنی یہ اٹ کیم ان ٹو بینگ. اچھا راجا ایگزیکٹلی تو اس طرح نہیں پتا کیا، لیکن جب ہم آئے فرسٹ ایئر میں تو ان دنوں کمپیوٹر سوسائٹی کا بہت نام تھا. کمپیوٹر سوسائٹی ایک ٹاپ سوسائٹی تھی یو ٹی پشاور کی. تمہیں پتہ ہے یو ٹی میں تقریباً 11-12 ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں پھر 1-2 سوسائٹیز ہے. تو بہت زیادہ تقریباً جب ہم تھے کیبنٹ میں تو 23-24 سوسائٹیز تھی یو ٹی میں. تو کمپیوٹر سوسائٹی ان سوسائٹیز میں ہمیشہ ٹاپ پہ رہی ہے، شکر الحمدللہ. اور جب ہم فرسٹ ایئر میں آئے تو اس سال بھی کمپیوٹر سوسائٹی کی وہ بہت ہائی کریٹ تھا کمپیوٹر سوسائٹی کا.
تو کمپیوٹر سوسائٹی، اور اس سال مینلی اسید بھائی ہمارے پریزیڈنٹ تھے، جو مطلب ان کی طرح سینئر اور ان کی طرح سپورٹیو سینئر اور ان کی طرح تیز سینئر، ان کی طرح جس کمیونیکیشن سکلز والے، اور مطلب ان کی طرح کوئی بھی ہمارا سینئر پھر نہیں ہے. جس طرح انہوں نے سوسائٹی کو چلایا تھا وہی ہماری انسپریشن تھے. مینلی ہمارے بیچ میں صبا، طفیل اور اسامہ، یہ عاشر اور عثمان، ہم جو تھے اسپیسیفکلی ہم کمپیوٹر سوسائٹی میں فرسٹ ایئر سے، مجھے یاد ہے تو ہم تھے، اور ہم فرسٹ ایئر سے ہم سب کی انسپریشن اسید بھائی یہ تھی کہ اسید بھائی کو ہم دیکھ رہے تھے، ان کے اسٹیپس ہم فالو کر رہے تھے. تو کمپیوٹر سوسائٹی میں پہلے سال ہم آئے تو ٹرپس ہوئے تھے. کمراٹ کا ٹرپ ہوا تھا جو ہم نے انفارچونیٹلی مس کیا تھا. پھر میگا بس 16 ہوا. میگا بس 16 میرے خیال میں تو اس سال کے پی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا کے پی لیول پہ، اور وہ جو ایونٹ ہوا تھا وہ اس طرح کا ایونٹ کبھی بھی نہیں ہوا دوبارہ یو ٹی میں. اس ایونٹ سے جتنی ہائپ کریٹ ہوئی تھی کمپیوٹر سوسائٹی، اور کمپیوٹر سوسائٹی جس لیول پہ پہنچی تھی اس لیول پہ ہم نہیں لے جا سکے دوبارہ کمپیوٹر سوسائٹی کو. پھر کمپیوٹر سوسائٹی نے، اور اس سال بہت بہت ایکٹیویٹیز ہوئی تھی بہت. آخر میں پھر ہمارا اینول لنچ بھی ہوا تھا، گیدرنگ ہوئی تھی. تو اسی طرح وہ جو کیا تھا کلچر، ایک ٹریڈیشن تھی کمپیوٹر سوسائٹی کی، وہ ہر سال فالو ہوتی رہی، لیکن کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اور کچھ ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے ایکٹیویٹیز پراپر نہیں ہو پائی. لیکن کمپیوٹر سوسائٹی کو ہمیشہ ہم نے بزی رکھا ہے، ہم نے ایکٹیو رکھا ہے کمپیوٹر سوسائٹی کو، کہ کمپیوٹر سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز ارینج ہو. کمپیوٹر سوسائٹی کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں کمپیوٹر سوسائٹی بھی ہے مطلب یو ٹی میں. کمپیوٹر سوسائٹی ہم نے ہمیشہ سوچا کہ، اور ہم نے کوشش کی کہ ٹاپ پہ رکھے. تو کمپیوٹر سوسائٹی مینلی جو جونیئرس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ ہے کہ کمپیوٹر سوسائٹی صرف کمپیوٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اور ٹیکنیکل ایکٹیویٹیز ارینج نہیں کرتی. تم لوگوں نے لائف انجوائے کرنی ہے تو کمپیوٹر سوسائٹی کا حصہ بنو، سمپل. اور وہ کس طرح کے، کمپیوٹر سوسائٹی وائڈ سوسائٹی ہے یو پشاور کی، جو آپ کے کمیونیکیشن سکلز پہ، آپ کی گرومنگ پہ، آپ کے مینجمنٹ سکلز پہ، آپ کے ٹیکنیکل سکلز پہ، ہر ایک سکل پہ آپ کے کام کرے گی. اور آپ کے ٹیکنیکل سکلز یہاں پر امپروو ہوں گے، کیونکہ ہوتے ہیں سیشنز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، اور ٹیکنیکل ہمارے موڈیولز ہوتے ہیں. اور پھر ہم اسپورٹس پہ، اسپورٹس ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، GCSE ویک ہم ارینج کرتے ہیں. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یو ٹی میں، یہ آپ لکھ کے لے لیں مجھ سے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا کہ جنہوں نے 3 سال کنٹینیوس GCSE مطلب اپنے ڈپارٹمنٹ کا اسپورٹس ویک ارینج کیا ہو. صرف DCSE کمپیوٹر سوسائٹی کی وجہ سے کہ ہر سال ہم ارینج کرتے ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ یونیورسٹی کھل جائے تو تم لوگ بھی ارینج کرو گے. تو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہے، ٹرپس ہمارے، بوٹ کیمپ، فرسٹ ایور بوٹ کیمپ ہمارا یو ٹی میں جو ہوا ہے، مطلب جب سے یو ٹی بنی ہے وہ کمپیوٹر سوسائٹی نے ارینج کیا تھا. اسی طرح کے ڈفرینٹ اسکیونجر ہنٹ، مطلب یو ٹی میں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اسکیونجر ہنٹ، کمپیوٹر سوسائٹی نے اسکیونجر ہنٹ کو لایا، یو ٹی میں انٹروڈیوس کرایا. تو اس طرح ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو مطلب یونیورسٹی لائف میں کہوں گا کہ صرف اسٹڈی کے لیے نہیں ہوتی. یونیورسٹی لائف ایسی لائف ہوتی ہے کہ جس میں بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے، اور انجوائے بھی بہت کرتا ہے. تو وہ جو لیول ہے مطلب اسٹڈی اور ایکٹیویٹیز کو بیلنس رکھنے کے لیے، تو اس کے لیے کمپیوٹر آئی ٹی کو اگر تم لوگ جوائن کرو گے تو انشاءاللہ تم لوگ ضرور کامیاب ہوگے اور لائف بھی انجوائے کرو گے. میں ایک سمپل یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ہماری لاسٹ کیبنٹ کی، جو مطلب میں جس کیبنٹ میں پریزیڈنٹ تھا اور جو ہماری کیبنٹ تھی، اس میں آپ لوگ دیکھ لیں، پوسٹر آپ کو ملے یا پیج پہ بھی ہوگا، وہ نکال کے دیکھ لے. اس میں ایک ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اس میں ہر ایک بندہ آپ کو اچھی پوزیشن پہ بھی نظر آئے گا. کوئی بھی ایسا آپ کیبنٹ میں ہوگا کہ جو ویسے ہی بیٹھا ہو یا کچھ نہ کر رہا ہو. اسامہ کو لے لے، طفیل کو لے لے، عثمان کو لے لے، سب مطلب اچھی اچھی جگہ پہ پہنچے ہوئے. تو یہ اس میں مین رول کمپیوٹر سوسائٹی کا بھی تھا. تو کمپیوٹر سوسائٹی ضرور جوائن کرو جونیئرز، اور انشاءاللہ راجہ لوگ اور یہ صحیح لیڈرز ہیں جو ابھی بن رہے بلکہ بنے ہوئے، تو یہ تم لوگ کو اچھی طرح لیڈ کریں گے انشاءاللہ.
ایگزیکٹلی عدنان بھائی اگری کروں گا آپ کی باتوں سے, اور یہ ہے کہ کمپیوٹر سوسائٹی اے پلیس ٹو تھرائیو اینڈ شائن. جس طرح آپ نے کہا نا, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو انٹر ڈپارٹمنٹل فرینڈز ہوتے ہیں, یعنی کیمیکل سے, مکینیکل سے, تو ان کی جو اپنی ڈپارٹمنٹل سوسائٹیز ہیں وہ یعنی جو ہمارے کمپیوٹر سوسائٹی کے ممبرز ہیں تو وہ ہم سے یعنی چیزیں پوچھتے ہیں کہ یعنی تم لوگ یہ چیز کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہو نا, اور کہ کافی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو بالکل کمپیوٹر سوسائٹی کی کاپیز کرتے رہے ہیں کافی سوسائٹیز. تو اگین یہاں پہ جو یعنی کی ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر سوسائٹی از ایکٹنگ ایز اے رول ماڈل فار آل دی کمیونٹی ورک ایٹ یو ای ٹی پشاور. بالکل بالکل یہی بات ہے. عدنان بھائی اگلا میرا کویسچن آپ سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ آپ نے 3 کیبنٹس کو دیکھا, تو ان تینوں کے جو ہم پریزیڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کا یعنی موازنہ کریں تو آپ کو یعنی ان میں سے کون سا زیادہ اچھا لیڈر ثابت ہوا, یعنی اسید سیٹھی عظیم بھائی تھے یا مزمل ریاض ان کی کیبنٹ کا, آئی ایم ناٹ شیور, یا بلال صافی بھائی؟ اچھا تو وہ تو ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے میرا آنسر یہی ہوگا کہ اسید بھائی, کیونکہ اسید بھائی جس طرح کے پریزیڈنٹ تھے, مطلب وی ور ان فرسٹ ایئر, ہم بالکل فریش مین تھے اور وہ فائنل ایئر میں تھے, تو سوسائٹی کی اس طرح سوسائٹی چل رہی تھی کہ ہم جب آئے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم پریزیڈنٹ کو کب دیکھیں گے, مطلب کون ہوگا یہ, اس طرح کی سوسائٹی تھی, اس کا پریزیڈنٹ کون ہوگا, مطلب لائک ویور کی جس طرح بندہ ویٹ کرتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے, چیف منسٹر صاحب, تو اس طرح کے پریزیڈنٹ تھے اسید بھائی. ان کے لیے ہم ویٹ سوچ رہے ہوتے تھے کہ کون ہوگا. پھر اسید بھائی سے ملے, کتنے وہ بہت ہمبل اور بہت سپورٹیو اور بہت ہیلپ فل بندے تھے. تو نو ڈیفینیٹلی اسید بھائی سب پریزیڈنٹس میں بہت اچھے. ویل عدنان بھائی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اگلا کویسچن ہماری ایک کافی ٹیلنٹڈ سینئر ہیں غانیہ آپی, ان کی طرف سے کویسچن ہے کہ یعنی آپ کو میسی زیادہ عزیز ہیں یا کمپیوٹر سوسائٹی؟ پہلا کویسچن ان کا. ڈیفینیٹلی کمپیوٹر سوسائٹی راجا, مطلب میسی کا میں فین ہوں, بہت بڑا فین ہوں میسی کا, مطلب میں کوئی بھی میچ مس نہیں کرتا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ میں نے کمپیوٹر سوسائٹی کے لیے میچز مس کیے, تو ڈیفینیٹلی کمپیوٹر سوسائٹی. ویل انہی کا دوسرا کویسچن ہے کہ یعنی کمپیوٹر سوسائٹی کے 2 فلیگ شپ ایونٹس ہوئے تھے, ایک میگا بس 16 اور دوسرا بوٹ کیمپ 2020, تو آپ کو کون سا اچھا لگا تھا؟ اور بیکاز بوٹ کیمپ 2020 آپ لوگ خود آرگنائزرس تھے, تو اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا کس سینس میں, مطلب مینجمنٹ حوالے سے یا نہیں؟ مجھے پرسنلی انجوائے میں نے کون سا ویل پرسنلی ہی, کیونکہ ان کے کمنٹ کا یہی ہے کہ میگا بس 16 اور بوٹ کیمپ 2020. اچھا پرسنلی تو میں نے انجوائے بوٹ کیمپ بہت کیا تھا, کیونکہ وہ اس میں ہم کیبنٹ کا پارٹ تھے اور سارے فرینڈز تھے, اور وہ ہم نے بہت انجوائے کیا تھا. اگر مینجمنٹ حوالے سے مطلب اس طرح سے پوچھا جائے کہ کون سا ایونٹ اچھا بڑا ایونٹ تھا, تو وہ میگا بس 16 لیول کا کوئی ایونٹ نہیں ہوا ابھی تک پی ٹی میں. ویل بوٹ کیمپ کی تصویر آ گئی ہے پیچھے. ہاں بالکل, تم نے یادیں تازہ کر لی ہے. ایگزیکٹلی. ویل اگلا کویسچن ہے انہی کا کہ یعنی آپ کی پروننسیشن کے حوالے سے شاید کویسچن ہے کہ اٹس پکوڑے اور پی کوڑے. اس حوالے سے ہماری ایک اور ٹیلنٹڈ سینئر ہے سلوا آپی, انہوں نے کہا دا آنسر وڈ بی ڈیفینیٹلی پی کوڑے, تو اس حوالے سے جو اس کی بیک سٹوری ہے بتائیے گا. یار یہ اصل میں میں نے تمہیں کہا ہم سب لنچ ساتھ میں کرتے تھے, تو ہم مدینہ مارکیٹ میں ہی جا رہے تھے, تو وہ مطلب وہ بندہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے, اس میں بول دیتا ہے, تو میں نے دیکھا ہے پکوڑوں کو, تو میں نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ مجھے پیار پکوڑے لیتے, تو بس وہی پوائنٹ تھا اور ان لوگوں نے بس نوٹ کر دیا. اب سے مجھے یہی کہہ رہے کہ یہ تم نے اسے پکوڑے کہا ہے. ویل عدنان بھائی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اگین اسلام کامران بھائی کا ایک نیکسٹ کویسچن ہم اٹھاتے ہیں. ان کا کویسچن ہے کہ
آڈینس یہ چیز سننا چاہے گی کہ ایک دفعہ آپ نے یعنی اسلام بھائی کو ڈاکٹر سے واپس آپ لے کے آئے اور دین آپ نے انہیں کافی شاپ پہ ڈراپ کر دیا اور ریزن یہ دیا کہ میری سوسائٹی کی ایک میٹنگ ہے تو آپ یعنی اب یہاں سے آگے جو ہے وہ خود ہی جائیں یا کچھ کریں. وہ اصل میں راجہ اسلام بالکل میرے بھائی جیسا ہی ہے. ہم نے جو 4 سال ساتھ میں گزارے مطلب اسلام کی طرح بندہ میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی لائف میں. تو اسلام میں اصل میں ایک ایشو یہ تھا کہ وہ بیمار بہت ہوتا تھا, ہر ٹائم بیمار ہوتا تھا اور اسے ہم ہر ٹائم ہاسپٹل لے کے جاتے تھے. تو اس دن ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اور طفیل ہم دونوں اسلام کو لے کے گئے ہاسپٹل. پتہ نہیں اس کی کچھ خراب تھی تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک کچھ انجیکشن اور ڈراپ وغیرہ دیے کہ اسلام کو لگوانے. تو میں نے اسلام کو ہاسپٹل میں کہا کہ یار کیوں لگوا رہے ہو, یہ بڑا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس چلو ہماری میٹنگ بھی ہے ہم وہ اٹینڈ کر لیں گے اور کچھ کر لیں گے مطلب ہاسٹل کیمپس جا کے. تو اسے ہم نے کچھ منتیں کر کے ایک طریقے سے ہم نے اسے ایگری کرا دیا. اس نے کہا چلو صحیح چلتے. ہم اسے واپس لے کے آئے تو ہم کافی شاپ میں اترے, ہاسپٹل سے آئے تو کافی شاپ میں اترے تو ادھر وہ تم نے بھی شاید دیکھا ہوگا ایک میڈیکل سٹور ٹائپ بنا ہوا ہے کافی شاپ میں. جی جی. تو ہم نے کہا کہ یار تم نے اگر ضرور لگوانے ہی ہے تو بس ادھر بیٹھ جاؤ لگوا لو اور ہم جاتے سوسائٹی میٹنگ اٹینڈ کرتے. ہم نے جیسے یہ کہا وہ بندہ جذباتی ہو گیا, کہتا ہے کہ ہاں تم لوگوں کا اپنا پیٹ پیارا نہیں ہے اور سوسائٹی میٹنگ بہت پیاری ہے. اور بڑا بس اس میں وہ بندہ ایموشنل ہو گیا. صحیح بس پھر ہم سوسائٹی میٹنگ اس کے لیے خیر ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے لیکن اسے پھر بھی ہم چھوڑ آ گئے کافی شاپ میں اسے چھوڑا اور ہم سوسائٹی میٹنگ کے لیے چلے گئے. تو وہ بات ابھی تک وہ یاد کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے چھوڑا ہوا تھا کافی شاپ میں. ایگزیکٹلی. ویل اسلام بھائی کی بات ہو رہی ہے تو اگین انہی کا کویسچن پک اپ کریں گے. اسلام بھائی نے پوچھا ہے کہ مینٹل خانہ آپ لوگ کس کمرے کو کہا کرتے تھے, اور ان کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں دوبارہ کہ آپ کا فیوریٹ ہاسٹل جو کہ ہو چکا ہے ہاسٹل 3, لیکن آپ مینٹل خانہ کے حوالے سے بتائیے گا. مینٹل خانہ تو راجہ ہم جس روم میں بھی یہ رہے وہ مینٹل خانہ ہی تھا, کیونکہ اگر ہم 310 میں تھے تو اس میں بھی ہمارے سارے بیسٹ فیلوز ہمارے ساتھ ادھر ہی لیٹے ہوتے تھے, سارے سب آیا کرتے تھے اور اسپیشلی ایگزامز میں. پھر ہم 140 میں تھے گراؤنڈ فلور پہ تو اس میں بھی یہی حال ہوتا تھا. پھر جب ہاں لاسٹ ہمارا روم تھا جو 3rd ایئر میں 114 تو وہ پورا مینٹل خانہ تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ٹائم پہ 16-17 بندے بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کارڈ کھیل رہے ہوتے تھے. کوئی چیختا تھا کہ اوپر بھاگو, کوئی کہتا تھا کہ نیچے جاؤ. صحیح وہ ماحول بنا ہوتا تھا اور اس طرح کا ماحول اس طرح ہم بزی ہو مطلب وہ گیم میں اور یہ دوستوں میں کہ صبح ہو جاتی تھی, صبح کے 9-10 بج جاتے تھے اور ہم بیٹھے ہوتے تھے. پھر ہم اس ٹائم سو جاتے تھے اور پھر شام کو اٹھتے تھے. تو ہاسٹل میں مطلب وہ روم ہمارا بہت وہ بزی رہتا تھا, ہر ٹائم رش ہوتی تھی اس میں. ویل دیٹس گریٹ ٹو نو. ویل دان بھائی ہاسٹل 8 کے حوالے سے میں یعنی پوچھنا چاہوں گا, چونکہ لائک صاحب وہاں پہ ہمارے وارڈن بھی تھے اور وہاں پہ یعنی انٹر ہاسٹل چیمپئن شپ ہوئی تھی, تو اس حوالے سے یعنی میں پوچھنا چاہوں گا اس میں کمپیوٹر سوسائٹی, ڈی سی ایس سی اور لائک صاحب کا یعنی کیا رول تھا؟ انٹر ہاسٹل چیمپئن شپ میں جی جی. اچھا ایکچولی انٹر ہاسٹل چیمپئن شپ ارینج بھی سر لائک نے کیا تھا. تو اس میں ایز سچ سوسائٹی اور ڈی سی سی کا تو رول نہیں تھا. ڈی سی سی کا رول اس طرح تھا کہ مطلب سر لائک نے ارینج کیا تھا, انہوں نے کہا ہوا تھا تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پھر آرگنائز کرنا تھا, کیونکہ سر لائک کے ہم اسٹوڈنٹ تھے. وہ جو کہتے تھے مطلب جو ڈی سی سی کی بھی ایکٹیویٹی سر لائک جو بھی ایکٹیویٹی ارینج کرتے تھے تو ہم ضرور ان کے ساتھ پھر اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے تھے.
تو ہماری ڈی سی اے سی کی اور ہماری وہ انوالومنٹ اس میں اس طرح تھی کہ ہم نے آرگنائز کیا تھا ایک قسم سے وہ ایونٹ، اور پھر کلوزنگ سیرمنی بھی پوری ہم نے آرگنائز کی تھی، جو کہ بالکل بھی صحیح مینج نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس نے سب کچھ خراب کر دیا تھا، لیکن اس میں اس طرح ڈی سی اے سی اور وہ ہم انوالو تھے۔ اصل میں ہاسٹل ایڈ کا وہ یہ تھا کہ اس میں وارڈن جس طرح تم نے کہا سر لائک تھے، تو وہ ہمیں اس طرح لگتا تھا کہ بس یہ ہاسٹل تو ہمارا ہے، ہم اسی کے مالک ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے ذیشان علی، تم جانتے بھی اسے، وہ روزانہ گیٹ پہ چاچا کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، رات کے 2-3 بجے آتا تھا اور لڑائی کرتا تھا کہ بھائی یہ تو میرا ہاسٹل ہے، مجھے گیٹ کھولو۔ تو وہ بیچارے بھی چاچا لوگ بھی ہم سے بہت تنگ تھے کہ یہ سلائی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم نے سلائی کے نام کا اور ان کی وارڈنشپ کا بہت غلط فائدہ اٹھایا اسٹوڈنٹ میں۔ ایگزیکٹلی، اور یہ اکثر یعنی ہمارے بحث میں اس حوالے سے مشہور تھا، چونکہ اس ٹینیور میں یعنی بالی ووڈ کی مووی تھی چھچورے، وہ ریلیز ہوئی تھی اور اس میں انٹر ہاسٹل چیمپئن شپ ہوا کرتی تھی نا، تو میں یعنی اپنے فیلوز کو یہی کہا کرتا تھا کہ دیکھو ہمارے چیئرمین یا جو ہمارے سوسائٹی ایڈوائزر ہیں وہ یعنی کتنے جو ہے ان کی تھاٹ پروسیس کتنا اچھا ہے کہ جو چیز ابھی ماڈرن ایرا میں ہو رہی ہے وہ اسی کو اسی طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو اگین یہ چیزیں یعنی ہمارے لیے کافی یعنی ایک فروٹفل ثابت ہوتی تھی۔ ویل عدنان بھی چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے، بالکل بالکل۔ آگے ہمارے پاس کرٹکس کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑا سا ایک کرٹیکل کویسچن ہے، وہ یہ پوچھوں گا کہ یعنی باقی بھی ہمارے پریزیڈنٹ گزرے ہیں، تو ہاؤ ہیز پرٹیکولرلی یا اسپیسیفکلی عدنان شاہ ہیز ریوائزڈ کمپیوٹر سوسائٹی ایز کمپیئر ٹو یور ایکس پریسیڈنٹس، کہ مطلب آپ نے کس طرح کچھ نئی جدتیں لائی ہیں یا کچھ نئی چیزیں یا کچھ جو ریوائیو کیا ہے سوسائٹی کو یا کرنا چاہا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ اس حوالے سے میں بات کروں راجا، تو فرسٹ آف آل میں جب ہم مطلب ہمارا ٹینیور ختم ہو گیا تو تب میں نے یہ سوچا اور ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہم نے جو پلاننگ کی تھی اپنے سال کی اس میں کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی تھی۔ غلطیاں یہ ہوئی تھی کہ جو بڑا ایونٹ ہمارا ہوتا ہے وہ ہم ہمیشہ میں آخر میں چھوڑ دیتے اور آخر میں ٹائم نہیں ہوتا، پھر ڈفرینٹ سوسائٹیز وہ آ جاتی ہے ایونٹس کراتی ہے، تو وہ ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ بڑا ایونٹ ہمیشہ سٹارٹ میں کرنا چاہیے۔ باقی ڈی سی سی ویک جو ہم نے ارینج کیا تھا وہ جونیئرز اور باقی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی اس میں انوالو تھے، تو وہ گواہ ان کے کہ وہ ایک بہت اچھا اور ہائی لیول کا ڈی سی سی ویک ہوا تھا۔ اور نئی چیزیں تو بس میگا بس ہمارا ہوا نہیں ہے، اور بوٹ کیمپ ہم نے ایک نئی انٹروڈکشن کرائی ہے کمپیوٹر سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز میں، کہ مطلب فرسٹ ہماری فرسٹ ایور بوٹ کیمپ تھا یو ای ٹی پشاور میں جو ہم نے ارینج کیا تھا، اور جو بہت اچھا گزرے، بہت اچھا ایکسپیرینس تھا سب اسٹوڈنٹس کا۔ تو مطلب اس میں موسٹلی اسٹوڈنٹس باقی ڈپارٹمنٹ کے بھی تھے، تو انہوں نے سب نے بھی صحیح انجوائے کیا تھا اور بہت اچھا ایکسپیرینس ان کا گزرا ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی ہمارے کچھ اسکالرشپس ریلیٹڈ سیمینار وغیرہ سیشنز ہوئے تھے، تو یہ کچھ اس طرح چیزیں تھی جو ہم نے کیے، اور باقی بھی ہمارے پلانس تھے، لیکن یہ صرف ہمارے ایک سیمسٹر کی ایکٹیویٹیز تھی، دوسرا سیمسٹر ہمارا پورا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر باقی ایکٹیویٹیز نہیں ہو پائی۔ ویل عدنان بھی دیٹس ریئلی گریٹ ٹو نو، لیکن پھر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اوپینین میں ایک چیز جو کہ آپ لوگوں کے ٹینیور میں ہوئی ہے اور وہ کافی یعنی ایک انوویٹیو چیز تھی جو آپ بتانا بھول گئے، انشاءاللہ میں آگے جا کے اس حوالے سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا اگلے کوسچنز میں۔ عدنان بھائی داستان کو آگے لے کے چلتے ہیں، ہمارے کافی ٹیلنٹڈ سینئر اور آپ کے بیسٹی ہیں، تو فیل بھائی کا کویسچن ہے کہ فرام آئی ایم ناٹ کمنگ ٹو یونیورسٹی ٹو مسنگ اٹ، تو اس حوالے سے یعنی آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں یہ ایک طرح کی سٹوری ہے کہ طفیل اور میں یونیورسٹی سے پہلے سے ہم دوست تھے، تو جب ہمارا ایڈمیشن ہوا سیم ڈپارٹمنٹ میں ہوا تو پھر کلاسز ہماری اسٹارٹ ہوئی، تو میں فرسٹ 2 ویکس میں یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اور وہ طفیل مجھے کال کر رہا تھا اور یہی بات آئی ایم ناٹ کمنگ ٹو دی یونیورسٹی، اور بس یہ میں کہتا تھا کہ یار میں نہیں آ رہا یونیورسٹی،
اور مطلب فرسٹ 2 ویکس میں نہیں آیا, کچھ گھر میں بھی کچھ فنکشن وغیرہ تھے تو اس وجہ سے بھی. پھر جب میں آیا ہوں یونیورسٹی میں نے ایکسپیرینس کی, آبزرو کی, تو پھر میں اس طرح ہو گیا تھا کہ پھر میں گھر نہیں جاتا تھا, پھر میں یونیورسٹی میں ہی ہوتا تھا ہر ٹائم. اور پھر دوست اس طرح بن گئے تھے, اسپیشلی میرا ایک الیکٹریکل کا دوست تھا ولی اللہ, وہ میں طفیل اور اسلام ہم روممیٹس تھے. تو ہماری اس طرح کی کوآرڈینیشن اور اس طرح کی ہماری دوستی بن گئی تھی کہ پھر ہم گھر بہت کم جایا کرتے تھے, ہم زیادہ تر یونیورسٹی میں ہی ہوتے تھے. اور مسنگ دا یونیورسٹی سے مطلب بس یہی ہے کہ اب جب سے نکلے ہوئے ہم یونیورسٹی سے یونیورسٹی کو مس ہی کر رہے ہیں. ویل ایگزیکٹلی. طفیل بھائی کا دوسرا کوشچن ہے کہ بیسٹ مومنٹ آف یور ہاسٹل لائف. بیسٹ مومنٹ تو بہت سارے ہیں راجا, لیکن کچھ ابھی جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ فرسٹ ایئر میں رات کے 2-3 بجے تھے اور ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی, تو ہم نے وال کراس کیا تھا ہاسٹل 3 سے, اور ہاسٹل 3 سے وال کراس کرنا بہت مشکل کام تھا. تو وہ ہم نے ایک کھڑکی تھی وہ ہم نے توڑ دی تھی, اور بس اس میں سے نکل کے ہم چلے گئے تھے شیر پاؤ پراٹھے وغیرہ کھانے. اور ایک مجھے ایک ویڈیو بھی ہماری ہے, وہ پڑی ہوئی ہے شاید, فیئر ویل پارٹی تھی, پتہ نہیں ابھی وہ مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے کہ حسین بھائی لوگ کی تھی یا مزمل بھائی لوگ کی. تو اس فیئر ویل پارٹی کے لیے ہم لگے ہوئے تھے, کچھ ڈانس وغیرہ پریکٹس کر رہے تھے. تو اس میں اسلام بیٹھا ہوا تھا بالکل سامنے میٹرس پہ. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے, اور میں طفیل اور ذیشان مطلب بالکل اپنے وہ مزے میں لگے ہوئے تھے, ہم ڈانس کر رہے تھے, اور اس طرح واہیات ڈانس ہم کر رہے تھے کہ پھر اس ویڈیو پہ اسلام ہمیں 2-3 سال اس نے ہمیں بلیک میل کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے کچھ کہا تو یہ میں ویڈیو وائرل کر دوں گا. تو وہ کچھ مومنٹس تھے کہ, اور ایک اور مومنٹ تھا جو وہ بھی وال کراس سے ریلیٹڈ ہے کہ اسامہ لمبا جسے پوری ڈی سی سی جانتی ہے, ہم وال کراس ہم نے کیا ہے, ابھی ہم گئے پراٹھے وغیرہ کھائے, اب واپس آئے تو واپس دیوار پہ چڑھنا تھا. اب میں تو چڑھ گیا کسی طریقے سے, مصبحین ہمارے ساتھ تھا وہ بھی چڑھ گیا. اب اس اسامہ دیوار پہ چڑھنا ہی والا تھا کہ ادھر ایک چاچا ہوٹل والا مشرف چاچا کو بھی شاید جانتے, وہ نکل آئے. وہ جس طرح نکل آئے تو انہوں نے کہا اسامہ کو کہ کیا کر رہے ہو یہاں پر تم اس ٹائم, اور دیوار پہ کیوں چڑھ رہے ہو. اب اسامہ کا بہانہ سنو, اسامہ نے کہا کہ چاچا ہاسٹل کے واش رومز خراب ہے تو میں اس لیے دیوار سے باہر آیا ہوں. اور میں اور مصبین اوپر دیوار میں بیٹھے ہنس رہے, اور نیچے چوہے بھی تھے ہاسٹل کے, تو بہت بڑے چوہے تھے اگر یاد ہو تو. اسامہ ان سے بھی بھاگ رہا ہے. پھر چاچا نے اس کے لیے کرسی رکھی, اسامہ کرسی پہ چڑھا ہے اور ہمارے پاس واپس آ گئے. تو یہ کچھ مومنٹس تھے جو میں کبھی نہیں بھولوں گا, بہت زبردست. ایگزیکٹلی یہ ہے کہ مشرف چاچا تو خیر وہ گرین چلی کے ایک پبلک فگر ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یعنی کافی ان کی انٹریکشن رہتی ہے. اور نائٹ آؤٹس کے حوالے سے یعنی آج کل تو یہ ہے کہ گرین چلی میں وہ ریسٹورنٹ کھل گیا ہے نیا جن کی 24/7 سروس ہوتی ہے نا, تو آج کل تو یعنی انہوں نے پراپر ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے کہ یعنی وہ نائٹ آؤٹس کے لیے. عدنان بھائی, جیسا کہ اب بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے اور ہم ڈی سی ایس سی کی بالکنی میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے گپ شپ لگا رہے ہیں, ایزیوم کیجئے گا. ہمارے ایک ٹیلنٹڈ سینئر ہیں اور آپ کے کافی اچھے دوست عاشر بھائی کا کویسچن ہے کہ عدنان بھائی سے پوچھیے گا کہ انٹرنشپ ان کے حوالے سے یعنی انٹرنشپ وہ کسے کہتے ہیں اور ہاؤ مینی ہیز ہی ڈن. تو اس حوالے سے میں عدنان بھائی یہ ہے کہ عاشر بھائی کے کویسچن کو اور سالڈیفائی کرنے کے لیے میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, جو کہ ہماری بیچ 21 کی ویلکم پارٹی پہ آپ نے جونیئرس کو ٹپ دی تھی. تو اس ویڈیو کو پہلے ملاحظہ کیجئے گا پھر آپ آنسر دیجئے گا. لیٹ می پریزنٹ مائی اسکرین. ملاحظہ کیجئے گا. کبھی بھی پرماننٹ انٹرنشپ نہیں کرنی, صحیح ہے. ہمیشہ کوئی مہینے کے لیے یا سیمسٹر کے لیے انٹرنشپ کیا کرو, اور انٹرنشپ کا مطلب آپ لوگوں کے سینئرز کو پتہ ہے. تو عدنان بھائی یہ آپ نے دیکھی ایک
آپ کی اپنی ہی ویڈیو تھی, تو اس حوالے سے یعنی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تم لوگوں نے بنائی بھی ہے, یہ میری نہیں ہے, مجھے یاد نہیں. نہیں عدنان بھائی, ایکچولی یہ فوٹوگرافر کی ایچ ڈی ویڈیو تھی جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوڈ کاسٹ سے پہلے کاٹی تھی تاکہ میں اس کوشچن کو اور سالٹیفائی کر کے جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکوں, تو بتائیے گا. ایکچولی میں پہلے اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری تمہیں بتاؤں گا. اس طرح کا سین تھا کہ ہم دوستوں نے ٹرپ ارینج کیا تھا پرسنلی. ہم جا رہے تھے لاہور, ہم 4-5 دوست تھے, یہی یونیورسٹی کے دوست. تو ہم گئے, اس دن سر لائک کی برتھ ڈے بھی تھی, تو ہم سر لائک کے روم گئے ہاسٹل, ان کی برتھ ڈے وہاں پر سیلیبریٹ کی. پھر ان سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے, بلکہ رات کے تقریباً 11-12 بجے تھے, تو ہم نے بیگز بھی وہاں لے کے گئے تھے. سر لائک نے کہا کہ تم لوگ اس ٹائم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا سر ہم لاہور جا رہے. اور وہ سمر تھا, میرے خیال میں 2019 سمر تھا. تو ہم نے کہا لاہور جا رہے. سر نے کہا کہ لاہور میں اس ٹائم تم لوگ ابھی کیا کر رہے ہو, اور یہ دن تو نہیں ہے لاہور جانے کے. تو اصل میں سب کے کچھ نہ کچھ پرسنل کام تھے اور کچھ ایشوز تھے. سب نے کسی نہ کسی سے ملنا تھا, کوئی اچھے سے ریسٹورینٹ میں, صحیح ہے. تو اس وجہ سے پھر ابھی ہمارے ذہن میں کچھ وہ نہیں ہے, بہانہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم سر کو کیا کہیں. تو بس ہم نے ڈائریکٹ سر کو کہہ دیا کہ سر ہماری انٹرنشپ ہے, وہاں ہم انٹرنشپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں. تو سر سمجھ گئے. سر نے کہا اچھا تم لوگ انٹرنشپ کرنے جا رہے ہو وہاں پر. بس اسی دن سے وہ انٹرنشپ ہمارا کوڈ ورڈ بن گیا کہ مطلب انٹرنشپ از ریلیٹڈ ٹو ریلیشن شپ. تو وہ ایکچولی یہ بات تھی. اور باقی عاشر کو پتہ ہے میرا سچ کوئی انٹرنشپ نہیں تھا یونیورسٹی میں, اور نہ ابھی بھی ہے, بس ڈائریکٹ جاب میری ابھی اسٹارٹ ہو گئی ہے. ویل عدنان بھائی, ہمارا 6 سیمسٹر ابھی اینڈ ہونے والا ہے, تو انٹرنشپ کی بہت ضرورت ہے بیچ 20 کو. تو تو وہ مجھے تو ویسے انٹرنشپ کا گرو سمجھا جاتا تھا اس میں ڈی سی ایس سی میں, لیکن ایکچولی میں تھا نہیں. لیکن ہاں یہ ہے راجا کہ انٹرنشپ اگر تمہیں فرسٹ ایئر میں مل گئی تو تم 4 سال مزے کرو گے, تمہاری 4 سال کوئی نہ کوئی انٹرنشپ ہوگی. لیکن اگر فرسٹ ایئر میں نہ ملی تو تم آخری سیمسٹر تک تم یہ سوچو بھی نہیں کہ تمہیں انٹرنشپ مل جائے گی. ویل آڈینس کو انٹرنشپ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ گائیڈنس مل چکی ہے. آگے چلتے ہیں. عاشر بھائی کا ہی دوسرا کویسچن ہے. عاشر بھائی کا کہنا ہے کہ واٹ ڈز پی ایل اسٹینڈس فار, اور کتنے میمو کمپٹیشنز جو ہیں وہ پی ایل ٹیم کروا چکی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. اب یہ باتیں تو بتائی نہیں جاتی. ایکچولی ہم جب میں نے تمہیں ابھی ایئر کا قصہ سنایا راجا, تو ہم گئے ادھر. میں نے تمہیں کہا کہ ہم ویسے ہی شغل کے لیے گئے تھے, پارٹیسپیٹ کرنے نہیں گئے تھے. تو ادھر پھر ہر ایک ٹیم نے اپنا ایک نام دینا ہوتا تھا. تو ان دنوں ہمارا ایک بہت عزیز اور معزز اور بہت شریف دوست ہے ہمارا, اسامہ اعجاز, جسے پوری UT جانتی ہے, بہت شریف بندہ ہے وہ. تو اس کی زبان پہ ایک گالی ہوتی تھی ہر ٹائم, اور اس گالی سے شارٹ فارم PL بن رہا تھا. تو ہم نے بس اپنی ٹیم کا نام بھی ٹیم PL رکھ دیا. اب ہاں کسی نے تو نام رکھ دیا ٹیم کے, تو ابھی وہ ججز پوچھ رہے تھے کہ اچھا آپ اپنی ٹیم کا, جو آپ کی ٹیم کا نام ہے, اس کا مطلب ہمیں بتائیں. تو اسامہ اب اتنا تیز ہے کہ اسی ٹائم میں, اسی کچھ سیکنڈز میں, منٹس میں اس نے سوچ لیا, اور اس نے کہا کہ ہماری ٹیم کا نام ہے سر PL, اور اس کا مطلب ہے پروفیشنل لائبلٹیز. تو ہم حیران تھے کہ اس بندے کو دیکھو, اس نے گالی سے کیا بنا دیا. اور بس وہی ٹیم PL پھر ہم پہ لگ گیا تھا. پھر ہمیں سب ٹیم PL لکھا کرتے تھے. اور میمو کمپٹیشن پہ ہم نے بہت کرائے, بہت زیادہ کرائے. اس میں طفیل اور اسامہ ان لوگوں کو یاد ہوگا ایک 1 انچ کا کمپٹیشن ہوا تھا, اور اسی طرح ہاف, اور مطلب بہت وہ ہوئے تھے ہمارے کمپٹیشن. اچھا, ٹرائی ناٹ ٹو ڈسکلوز دیٹ. نہیں. ویل اسامہ اعجاز بھائی کی بات ہو رہی ہے تو انہی کا کویسچن ہم پک اپ کرتے ہیں.
اسامہ بھائی کافی ٹیلنٹڈ سینئر اور آپ کے انتہائی قریبی فرینڈ سرکل میں سے ہیں. ان کا کویشچن ہے کہ ڈائریکٹر شکایت کون تھا؟ شکایات اکیلی شکایت نہیں. ہاں شکایات اصل میں یار اصل میں سین یہ تھا کہ ہماری کیبنٹ میں مطلب سب آ کے میں بہت غصہ کرتا تھا یہ, اور پھر میں نے بعد میں یہ آبزرو کیا کہ میں کیبنٹ میں سب کو بہت غصہ ہوتا تھا, ایون جونیئرس کو, اور سب کو میں نے بہت لیکچرز بھی دیے, اور جب میں پریزیڈنٹ تھا تو بہت غصہ کرتا تھا کیونکہ وہ بندے پہ ٹینشن ہوتی ہے, کام نہیں ہو رہا اور ویسے ہی پھر وہ آ جاتا ہے. تو اس میں ایک بندہ تھا ہماری کیبنٹ کا ایک ممبر کہ وہ مجھے آ کے ہر ٹائم وہ وسپرنگ کر رہا ہوتا تھا کانوں میں کہ مطلب یہ بندہ, اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, اور اس بندے نے مجھے یہ کہا ہے. میں اسے کہتا کہ یار تم خود کیبنٹ ممبر ہو, تم کیوں وہ کر رہے ہو کہ دوسروں کے سے, تم خود کیبنٹ ممبر ہو, تم انہیں سمجھاؤ کہ بھائی تم اس طرح نہ کرو, تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے, پروفیشنل وہ کرو. تو اس کا نام تو میں نہیں لے سکتا. نہیں عدنان بھائی, بہت سے لوگ سمجھ گئے. اب آپ کو چاہیے کہ یعنی ایک چیز تو آپ ڈسکلوز کر دیں, تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ نیم آپ ڈسکلوز کر دیں. وہی ہمارے دوست جنہوں نے ٹیم پی ایل والا کویسچن پوچھا. صحیح. تو عاشر بھائی کی بات ہو رہی ہے. ویل عدنان بھائی, آپ کی کیبنٹ کے حوالے سے یعنی سٹارٹ سے ہی کافی اچھا جسچر جاتا رہا ہے جب سے, یعنی بیکاز ون آف دا موسٹ کمپیٹنٹ کیبنٹ تھی آپ کی, اور ہم نے یعنی ایک یعنی انارملی دیکھی ہے آپ کی کیبنٹ کے حوالے سے کہ یعنی آپ لوگوں میں یعنی ایک تو ماشاءاللہ کافی کمپیٹنٹ لاٹ تھی, اور دین اس کو شاید فکس اپ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے 2-3 نئی سیٹس نکالی تھیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یعنی ایسا کیوں کرنا پڑا اور کیا تھا کیبنٹ کے حوالے سے. اصل میں راجہ ہماری نئی سیٹس انٹروڈیوس کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے کچھ دوست, ہمارے کچھ سوسائٹی کے ممبرز جو بہت ایکٹیو تھے اور ڈیزرونگ بندے تھے, اور انہیں ان کی پوسٹ نہیں ملی تھی ہماری کیبنٹ میں. تو وہ آفٹر ا لانگ ڈسکشن ود سینئر کیبنٹ ممبرز, اور مطلب یہ فرسٹ 2 ویکس میں میرا یہی وہ صحیح ٹینشن ایک قسم کی ہوتی تھی, کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے ممبرز جو ہمارے دوست ہیں وہ نہیں ہے کیبنٹ میں, تو سینئرز سے ڈسکشن ہماری سٹارٹ ہوئی کہ اب ان کے لیے کیا کیا جائے. تو آخر میں ہم جا کے اسی وہ ڈیسیجن پہ ہم ایگری ہوئے سب کہ ہاں اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری کیبنٹ پہلے 10 بندوں کی, تو ہم نے کہا کہ اسے ہم 12 بندوں کی کر سکتے, لیکن اس طرح کریں گے کہ ایک پوسٹ ابھی اناؤنس کر دیں گے اور ایک بعد میں کر دیں گے. تو اسی طرح پھر وہ جو ہمارے 2 ہم نے پوسٹ نہیں انٹروڈیوس کرائی تھی, وہ دونوں تم جانتے بھی انہیں, وہ بہت ڈیزرونگ بندے تھے. تو ان کی ڈیزرونگ وہ اس کی وجہ سے, اور انہوں نے سوسائٹی کے لیے جو کام کیا تھا اس وجہ سے ہم نے وہ 2 سیٹس انٹروڈیوس کرائی تھی کہ انہیں اس کا ریوارڈ مل جائے. ایگزیکٹلی, دیٹ وڈ بی ریئلی گریٹ. کیبنٹ کے حوالے سے میرا اگلا کویسچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کا فیورٹ کیبنٹ کولیگ. میرا فیورٹ کیبنٹ کولیگ مطلب وہ 2 بندے تھے. وہ ابھی میں کہہ رہا ہوں سب کو کہ خفا نہیں ہونا, کیونکہ ابھی میں تم نے اس طرح کویسچن کر لیا تو اب بتانا پڑے گا. 2 مطلب ایک بندہ بلکہ بندی صبا ایسی بندی تھی کہ جو اگر میں نہیں ہوتا تھا یونیورسٹی میں یا میں کہیں بھی ہوتا تھا تو میں کانفیڈنٹ ہوتا تھا کہ صبا ہے وہ ہینڈل کر لے گی. مطلب وہ ہوتی تھی تو میں بہت بے غم ہوتا تھا, وہ برڈن نہیں ہوتا تھا مجھ پہ. اور دوسرا اسامہ, کیونکہ اسامہ واز کائنڈ آف مائی رائٹ ہینڈ. اس بندے کو میں نے کیا کیا نہیں کہا, اس بندے کو کے ساتھ میں نے کیا کیا نہیں کیا, اور مطلب اس سے میں نے کیا کیا نہیں کرایا, لیکن اس بندے نے اس 1 سال میں یا 2 سالوں میں اس نے مجھے کبھی بھی مجھے واپس کچھ نہیں کہا کہ تم میں مجھے یہ کیا ہے یا تم مجھے, وہ بس کام میں کہتا تھا وہ کام وہ کرتا تھا.
چاہے میں غصے میں اسے کہتا تھا، چاہے میں اسے گالی دوں، چاہے جو بھی ہو، مطلب ہم دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے، لیکن سوسائٹی میں بھی میں اسے بہت کچھ کہہ دیتا تھا، اور وہ مجھے کبھی بھی اس نے مجھے واپس کچھ نہیں کہا، اور اس نے وہ کام کیا ہے ہمیشہ. تو یہ دو بندے تھے جو جن پہ میں بہت وہ تھا. اور یہ آ گئی ہماری میٹنگ پکچر. ویل اگین آپ اس چیز میں بھولیے ایک چیز، چلیں اسے میں اپنے نیکسٹ کویسچن میں کور کروں گا. عدنان بھائی، ہم نے دیکھا کہ آپ بلال صافی بھائی کی کیبنٹ میں ایز اے ڈائریکٹر میڈیا بھی کام کر رہے تھے. تو ڈی سی ایس سی میں تو یعنی ایک یہ ہے، ایک یعنی جنرل پرسپیکٹو ہے کہ جس کے پاس کیمرہ ہوگا وہی ڈائریکٹر میڈیا بھی ہوگا. تو اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل. یہ جب میں فرسٹ ایئر میں آیا تو میں نے یہ آبزرو کیا تھا جب ہم کمپیوٹر سوسائٹی میں ہماری انڈکشن ہو رہی تھی کہ جس کے پاس کیمرہ تھا اسے وہ لوگ میڈیا ٹیم میں ڈال رہے تھے، یا اسے ڈائریکٹر میڈیا، مطلب ڈائریکٹر میڈیا کے پاس کیمرہ ہونا ضروری ہوتا تھا. تو ایکچولی اصل میں راجہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹر میڈیا کا کتنا وہ ٹف کام ہوتا ہے اور کتنی ہیکٹک وہ پوزیشن ہے کیبنٹ ممبر. ڈائریکٹر میڈیا کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ فوٹوگرافی کرے. مطلب میں جب ڈائریکٹر میڈیا تھا تو ایک تو کمپٹیشن بھی لگی ہوئی تھی کہ میں نے اتنا کام کرنا ہے کہ میں پریزیڈنٹ بنوں، ہارڈ ورک. اور وہ تو ڈائریکٹر میڈیا میں نے کیا کیا کام کیے وہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ڈائریکٹر میڈیا میں پورا پیج میں کنٹرول کرتا تھا، اور سب سے مین چیز جو سوسائٹی کی ہے وہ سوشل، مطلب سوشل میڈیا پہ جو ہماری پلیٹ فارم ہے، پیج اسپیشلی پیج اور گروپس جو ہمارے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، ان کو مینیج کرنا، ان کے پوسٹ صحیح سیلیکٹ کرنا کہ کون سے پوسٹ کرنے کون سے نہیں کرنے، پھر ٹائم سیلیکٹ کرنا. تو بہت ہیکٹک جاب تھا. دوسرا جو بھی جتنی بھی ڈیزائننگ ٹیم تھی وہ بھی میرے انڈر تھی، جتنی گرافک ڈیزائننگ ٹیم تھی، پکچر سلیکشن، واٹر مارکس، لوگوز، کیپشن وغیرہ، یہ سب بھی میں مینیج کرتا تھا. اور تیسرا جو ایز یوزول فوٹوگرافی ٹیم تھی وہ بھی میرے انڈر تھی. تو جتنا بھی میڈیا کوریج ہوتا تھا، وہ فوٹوگرافی سیشنز ہوتے تھے، ویڈیوز وغیرہ، وہ بھی میں مینیج کرتا تھا. اور اس کے علاوہ مینجمنٹ میں تو تھا ہی، میں جب بھی سوسائٹی کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو کرسی اٹھا کے رکھ دو، مینیج، مطلب کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو ساتھ ساتھ تو ڈائریکٹر میڈیا کا بہت ٹف رول ہوتا ہے، بہت ٹف. تو کیونکہ یہ میں نے خود وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو ڈائریکٹر میڈیا میں کہوں گا کہ کیمرہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، اس کے لیے بس بڑا دل ہونا چاہیے کہ وہ کام کرو، ہارڈ ورک کرو اس میں. صحیح ہے. ویل عدنان بھائی، ہماری کیبنٹ کی جو ہماری کرنٹ کیبنٹ ہے، اس کی پہلی میٹنگ تھی ایکس کیبنٹ یعنی آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس میں جو ہماری ایکس فیمیل وائس پریزیڈنٹ تھی صبا آپی، انہوں نے یعنی ایک چیز ڈسکلوز کی تھی کہ یعنی آپ لوگوں کا جو فرینڈ سرکل ہے، آپ ہیں، عثمان بھائی ہیں، صبا آپی اور طفیل بھائی، اس کے علاوہ اسامہ اعجاز بھائی، تو یعنی آپ لوگ اسٹارٹ سے کیبنٹس کا حصہ رہے ہیں. تو یعنی یہ تھا کہ آپ کا کچھ سٹارٹ سے تھا کہ یعنی ہاں یار بس اب کیبنٹ میں ہوں تو اب پریزیڈنٹ بننا ہے، یا کچھ اس حوالے سے، کیونکہ آپ کے باقی بھی فیلوز تھے اور ماشاءاللہ سبھی ہارڈ ورکنگ تھے، تو اس حوالے سے بتائیے گا. ایکچولی اگر میں صحیح بات کروں تو فرسٹ ایئر میں باقی کا اتنا مجھے پتا نہیں تھا، لیکن صبا، میرا اور اسامہ، ہم تینوں کا یہی ایک وہ موٹیو تھا کہ ہم نے بس پریزیڈنٹ ہی بننا ہے کمپیوٹر سوسائٹی کا. پھر جب فرسٹ ایئر ہمارا اینڈ ہوا تو اسامہ اعجاز ہمارا بیچ ایڈوائزر بن گیا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ بس اب اسامہ تو پریزیڈنٹ ہوگا اور ہم دونوں تو بن ہی نہیں سکتے. پھر درمیان میں خوش قسمتی کو یا بد قسمتی کو کہ اسامہ وہ ان ایکٹیو ہو گیا، سوسائٹی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا، اسے وہ موقع بھی نہیں ملا تھا ایکچولی. تو اس کا فائدہ اٹھایا میں نے اور صبا نے، اور ہم دونوں پھر آگے ہوئے. تو اور تو فیل بھی ہماری کمپٹیشن میں تھا. تو بس اسی ٹائم سے ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی بس پریزیڈنٹ بننا ہے، میں نہیں بننا ہے. صبا بھی سوچ رہی تھی کہ اس نے بننا ہے، تو فیل بھی پریزیڈنٹ تھا. تو بس ہم لگ گئے کمپٹیشن میں، اور آخر میں ایک نہیں بننا تھا بس. ویل ہماری آڈینس اور خاص کر جونیئرس کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے یعنی وہ کہتے ہیں نا گلا توڑ کمپٹیشن، کٹ تھروٹ کمپٹیشن، اگر وہ آبزرو کرنا ہے
تو وہ آپ کمپیوٹر سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ ایزیلی کر سکتے ہیں, بیکاز یہاں پہ وہی سروائیو کرے گا جو ہارڈ ورکنگ ہوگا. عدنان بھائی چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو مین چیز جو کہ میرے آپ بیک گراؤنڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ایک ایسی انوویٹو چیز جو کہ آپ کے ٹینیور نے کی, فرسٹ آف آل ویری بگ کنگریچولیشنز آن اٹ, کہ یعنی کمپیوٹر سوسائٹی یو ای ٹی کی وہ واحد سوسائٹی بن گئی اس ایکولیٹ کے بعد کہ ہمارا یعنی ایک پراپر ایفیلیٹڈ روم ہوا جسے ہم نے بورڈ روم کا نام دیا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ بورڈ روم میں یا یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ یعنی ایک ہماری پرسنل ورک سپیس ہونی چاہیے کمپیوٹر سوسائٹی آفیشیلس کی, جہاں پہ بیٹھ کے وہ میٹنگز کریں یا کچھ پلاننگ کریں. تو بورڈ روم کے حوالے سے یعنی جو اس کا اے ٹو زی ہے یہ بتائیے گا. بالکل. اصل میں راجہ جب ہم بلال صافی بھائی کی کیبنٹ میں تھے تو میں اور طفیل ہم بیٹھے ہوتے تھے, ہم ڈسکس کرتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نیکسٹ ایئر کیبنٹ میں ہم ہی ہوں گے. تو ہم یہ ڈسکس کرتے تھے کہ اگلے سال ہم کیا چینج لائیں گے, ہم کیا کریں گے. ہم آبزرو کرتے تھے کہ مطلب ایکچولی ہمیں چیزیں حوالہ ہو جاتی تھی اس سال, تو وہ ہم رکھ دیتے, مطلب ہم بہت خیال رکھتے تھے لیکن وہ غائب ہو جاتی تھی. کبھی کوئی کیا لے جائے, اور میٹنگز کے لیے ہم کبھی کوآرڈینیٹر سر کے آفس جاتے, کبھی لائبریرین کو کہتے کہ ہمیں میٹنگ کے لیے اسپیس پرووائڈ کرے, کبھی ہم کسی کلاس روم میں بیٹھ جاتے تھے میٹنگ کے لیے. تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہماری ٹینیور میں ہم ضرور اس طرح کا کچھ کریں گے کہ ہم اپنے لیے ایک روم ارینج کریں. پھر جب ہماری کیبنٹ اناؤنس ہوئی تو ہم نے سر لائک تو میں نے تمہیں کہا ہے نا, سر لائک ہمیشہ ہماری باتوں کو وہ ویلیو بھی دے کرتے تھے اور ہمیں بہت سپورٹ بھی کرتے تھے. تو ہم نے ڈسکس کیا سر لائک کے ساتھ کہ سر اس طرح کا ہمیں ایک اگر اسپیس پرووائڈ ہو, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہم یہ جو نیو ایکیڈمک بلاک میں ہماری کلاسز اور یہاں پر جو ڈی سی سی کا جتنا اسپیس تھا یہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جاؤ, تم ادھر ہماری انوالومنٹ بھی ہو جائے گی, تم لوگوں کو اسپیس بھی مل جائے گا سوسائٹی کے لیے, اور پرسنل اسپیس ہوگا, اس میں تم لوگ چیزیں بھی رکھ سکو گے اور جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کرا سکو گے. تو بورڈ روم, پھر ہم نام سوچنے لگے کہ نام کیا دیں گے. پھر وہ سر لائک نے سجیسٹ کیا کہ بورڈ روم نام دے دو. پھر بورڈ روم کی تیاریاں سٹارٹ ہوئی کہ صفائیاں, بورڈ روم میں کیا مطلب کیا کریں گے, کیا ہماری سینئرز نے بھی ہمیں بہت وہ مشورے دیے. ایک ہماری سینئر تھی جو شاید ابھی بھی میرے خیال میں یو ٹی میں ہے, رابعہ. یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے ابھی بیک گراؤنڈ میں یہ کلر کا, تو یہ ان کا آئیڈیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وال کو, ایک وال کو تم لوگوں نے پینٹ کرنا ہے. پھر ہم لگ گئے, یہ بہت گندا تھا یہ روم جب ہم یہاں پر آئے, اور ہم کیبنٹ ممبرز مطلب نئے پریزیڈنٹ اور اسامہ, ذیشان, خوشدل, غانیہ اور طفیل اور ہم سب, اور بلکہ یہ گلرانہ اور شاید تم لوگ بھی تھے, تم لوگ ہمارے ساتھ, ہم سب لگ گئے صفائی کرنے میں. کوئی پنکھے صاف کر رہا ہے, کوئی کھڑکیاں صاف کر رہا ہے, کوئی فرش صاف کر رہا ہے. تو وہ ایک الگ مزہ تھا سوسائٹی مطلب ایکٹیویٹی کا کہ ہم اپنے لیے روم سیٹ اپ کر رہے تھے. ہمیں اس طرح خوشی ہو رہی تھی کہ جس طرح ہم اپنے گھر بنا رہے ہو اپنے لیے, یا ہم گھر میں اپنے لیے ایک کمرہ سیٹ کر رہے ہو. تو اس طرح کی بورڈ روم کی خوشی تھی, اور شکر الحمدللہ. اور مطلب یہ بالکل یہ میں بھول گیا تھا بولنے میں, لیکن یہ بہت بڑا کام تھا جو ہماری کیبنٹ میں یا ہمارے سال میں ہوا ہے, کیونکہ اور یہ ہے کہ یہ مطلب نہ ختم ہونے والا ہے. یہ تم لوگ اس کا خیال رکھو گے, اسے صحیح طرح مینیج کرو گے, تو یہ ہمیشہ تم لوگوں کے لیے ہے. تم لوگوں کا ہی بورڈ روم ہے, تم لوگوں کی سوسائٹی ہے, اور یہ ہمیشہ تم لوگ کے کام آئے گا. تو بورڈ روم یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی میرے خیال میں. ایگزیکٹلی. ویل عدنان بھائی, سو فار ہم نے یعنی کمپیوٹر سوسائٹی, ڈی سی ایس سی, ہاسٹل لائف, کیمپس لائف کو کافی حد تک ڈسکس کر لیا. چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. میرا آپ سے کویسچن ہوگا کہ انٹرپرینورشپ اور جاب کے حوالے سے یعنی آپ کا کیا ایک پرسنل آپ کی کیا رائے ہے کہ یعنی انٹرپرینورشپ جس طرح آپ کے بیچ میٹس میں کچھ آپ کے فیلوز نے اپنے اسٹارٹ اپس بھی کھولے اور کچھ جو ہیں وہ جاب کلچر کی طرف گئے, تو آپ کا اس حوالے سے کیا اوپینین ہے؟
انٹرپرینورشپ تو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، لیکن میرے بہت سے دوست کلوز فرینڈز میرے اور میرے سینئر کلوز فرینڈز جنہیں میں نے آبزرو کیا ہے کہ ان کے اپنے اسٹارٹ اپس تھے، اور شکر الحمدللہ وہ خوش بھی ہے ان سے، اور وہ کام بھی بہت اچھا کر رہے. تو اس میں صرف یہ ایک یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرپرینورشپ بے شک کرو، جو بھی نیا آئیڈیا ہے وہ اسے پریزنٹ کرو، اسے امپلیمنٹ کرو، لیکن یہ ہو کہ اس سے تم لوگ کی اسٹڈیز اور ڈگری افیکٹ نہ ہو. بہت سے ہمارے بیچ میٹس اور ہمارے کلاس فیلوز بھی تھے کہ بہت لائق بندے تھے فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر میں، لیکن جو انہی چکروں میں ان سے ان کی ڈگریز اور پیپرز وغیرہ رہ گئے، شاید ابھی انہوں نے کلیئر کر رہے ہوں گے. تو وہ الگ ایک دنیا ہے انٹرپرینورشپ. وہ تم لوگ اس میں بالکل جا سکتے ہو، لیکن اپنی ڈگری اس سے افیکٹ نہ کرو. اور ڈگری کے دوران میں سوچتا ہوں کہ یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. دوسرا جاب کی بات ہے، تو جاب میں نے ایکسپیرینس کیا ہے پرسنلی، تو میں بہت خوش ہوں. بہت خوش میں اس طرح ہوں کہ میں جو بھی میں نے پڑھا ہے، جو بھی مجھے آتا ہے، اسی فیلڈ میں اسی اسکلز کو یوز کر کے میں کام کر رہا ہوں. تو میری یہ نہیں ہے کہ میں اپنی فیلڈ سے الگ کسی اور فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اپنی ہی اسکلز ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اپنی اسکلز ہے وہ اور امپروو ہو رہی ہے، ہمارے ایکسپیرینس وہ بڑھ رہا ہے، ہماری سی وی میں ایکسپیرینس ایڈ ہو رہا ہے. تو یہ ایک جاب بہت اچھا وہ ہے کہ مطلب موسٹلی اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں جب بی ایس ختم کر لیتے ہیں کہ ابھی میں نے ماسٹرز کرنے یا جاب کرنا ہے. اور ایون میں گریجویٹ ابھی ہونے والا تھا جب لاسٹ ایئر سپتمبر اگست کی بات ہے. تو سر لائک کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم سارے دوست تھے. تو سر سے میں نے پوچھا کہ سر کیا کیا جائے. سر نے کہا وہ کرو جو سب سے پہلے تمہیں اپرچونٹی ملے. سب سے پہلے مجھے جاب کی اپرچونٹی ملی، میں نے اویل کی اور میں اس سے خوش ہوں. اسی طرح کسی کو ماسٹرز کی ملے وہ اویل کرے ماسٹر اپرچونٹی، وہ اسی میں خوش ہوگا جس طرح ہمارے اسلام بھائی ہے اور عثمان. تو اسی طرح میں کہوں گا کہ جاب اور ماسٹرز یہ دونوں میں جو بھی اپرچونٹی تم لوگ کو پہلے ملے وہ اویل کرو، کیونکہ جاب بھی تم لوگ کو بعد میں مل سکتی ہے اگر پہلے ماسٹر میں چلے جاؤ، اور اگر پہلے جاب کرو ماسٹر میں بھی تمہارا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. تو جاب از کوائٹ بیٹر دین انٹرپرینورشپ میں کہوں گا. ایگزیکٹلی. ویل عدنان بھائی، آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹ کے حوالے سے، یعنی چونکہ مجھے وین وی ور بیک آن کیمپس، تو یعنی ایک کافی ایک کیوریوسٹی ہوتی تھی بینگ سوفومور ایئر اسٹوڈنٹ. ہمارا 3rd سیمسٹر تھا، آپ لوگوں کا 7 تھا. تو یہ تھا کہ وہ نوٹس بورڈ پہ جب یعنی آپ لوگوں کے شاید پروجیکٹس وغیرہ ہوئے تھے کہ یعنی ان کے یہ پروجیکٹس ہیں نا، تو مجھے کافی کیوریوسٹی ہوئی کہ مجھے آپ کے ایک فیلو نے بتایا کہ یعنی آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے وہ کافی ایک نیشنل لیول کے حوالے سے ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا فائنل ایئر پروجیکٹ کیا تھا؟ اچھا راجا، ہم لوگ کا جو فائنل ایئر پروجیکٹ تھا وہ ایکچولی اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ پروگنوسٹک مینٹیننس آف جیٹ ایئر کرافٹ یوزنگ ڈیٹا انالیٹک ٹیکنیکس. یہ اصل میں پاکستان ایئر فورس کا ایک پروجیکٹ تھا جو ہماری یو ٹی پی اور یو ایس پی کیس جو انرجی سیکٹر ہے ہمارا انہیں ملا ہوا تھا. تو وہ ہمارے وزٹنگ ایک ٹیچر تھے سر تنویر، وہ اس پروجیکٹ میں خود انوالو تھے. تو وہ ڈیٹا سائنس پہ کام کر رہے تھے اور ہم نے ڈیٹا سائنس کی لرننگ سمر میں سٹارٹ کر لی تھی. تو جب وہ آئے انہوں نے ڈیٹا انالیٹکس کا کورس پڑھایا، تو سر لائک نے ہمیں ان کے ساتھ وہ اٹیچ کر دیا کہ پروجیکٹ سر تنویر تم لوگ کو پرووائڈ کریں گے. تو انہوں نے ہمیں اس پروجیکٹ میں وہ کر دیا. تو وہ بالکل ایک ہائی لیول پروجیکٹ تھا جو ان کی طرف سے مطلب پیڈ پروجیکٹ تھا پاکستان ایئر فورس کی طرف سے. تو اس میں جو ایک جیٹ ایئر کرافٹ، اصل میں اس کا میں تھوڑی سمری بتا دوں کہ جیٹ ایئر کرافٹ کے جو انجنز ہے وہ امپورٹ ہوتے ہیں. تو جو امپورٹڈ انجنز ہوتے ہیں تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ادھر پاکستان کے جو میکینکس ہے وہ صحیح سے سمجھ نہیں پاتے اس کے انجن میں جو فالٹس آتے وغیرہ. تو اس کے لیے پہلے فلائٹ سے پہلے اور فلائٹ کے بعد انہوں نے انجن کو کھولنا ہوتا ہے.
تو اس ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے یہ انجن کے بار بار کھولنے اور جو ایشوز اکر ہو رہے اس کے لیے ہم نے پروگناسٹک مینٹیننس کرنی تھی، کہ مطلب ہم سینسر لگا کے اس سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے کہ فلائٹ سے پہلے کیا ڈیٹا ہے، فلائٹ کے بعد میں. تو اس سے یہ ہوگا کہ مطلب انجن کھولنے کے ساتھ بھی انجن میں فالٹ آ سکتا ہے، بار بار کھولو بند کرو اس سے بھی فالٹ آتا ہے، اور خود بھی اکر ہو رہے تھے اس میں فلائٹ کے دوران. تو اس پہ بیسکلی ہم کام کر رہے تھے، ڈیٹا انالیٹک ٹیکنیکس ہم یوز کر رہے تھے اس میں. ویل عدنان بھائی، اس حوالے سے یعنی میں جو ہماری آڈینس ہے اس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگین مطلب کتنی بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملی، اور یعنی یہ آگے بھی اور اس سے پہلے بھی یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس کو ملتی آئی ہے. تو اس بات میں یعنی کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ اگین آپ کوئی بھی یعنی یونیورسٹی سے ہوں، تو اٹ ٹرولی ڈپینڈس کہ آپ کا یعنی اپنا پیشن، اور یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری آرگنائزیشن وانٹس کہ یعنی اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پراسپر کریں. تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا کنفیشن کرنا چاہوں گا. ایکچولی میں آپ لوگوں کے پروجیکٹ کو لے کے انتہائی کیوریس تھا، بیکاز وہی بات ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور ملٹری کے حوالے سے کچھ تھا. تو مجھے تو فیل بھائی نے سوسائٹی کے کارڈز کے حوالے سے یعنی کچھ اسائنمنٹ دی ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ میں نے پھر انہیں اپنی پین ڈرائیو دی. میں نے کہا کہ نہیں، ایکچولی ان کی اپنی پین ڈرائیو تھی اور انہوں نے مجھے دی کہ اس کے اندر سوسائٹی کی چیزیں ہیں تو یہ تم کاپی کر لینا نا. ہم بیٹھے تھے سسکو لیب کے اندر، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجہ اس میں دیکھنا ہمارے پروجیکٹ جو کہ کافی سینسٹیو ہے اس کا ڈیٹا ہے، اسے ادھر ہی یعنی ڈیلیٹ کر دینا نا. تو وہاں پہ میں ابھی کنفیس کرنا چاہوں گا کہ میں کافی کیوریس تھا آپ کے پروجیکٹس کو لے کے. تو وہاں پہ 3 ایکسل کی فائلز تھی .xlsx، تو وہ 3 فائلیں میں نے اپنے پاس رکھ لی اور ابھی بھی میرے پاس ہے. اور یہ ہے کہ میں نے اس میں کافی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ مین چیز اندر ہو کیا رہی ہے، لیکن وہ کافی گاربیج ڈیٹا تھا تو اس ٹائم پہ مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آ سکی. تو یہ چیز جو ہے وہ آج میں نے کنفیس کر دی ہے. اگر یہ تو فیل کو پتہ چلا ابھی تمہارے پیچھے آئے گا، کیونکہ ہم لوگوں نے ادھر این ڈی اے سائن کیا ہوا ہے کہ ہم ڈیٹا کسی کو نہیں دیں گے. ایکچولی میں بھی ڈیٹا کی کافی حفاظت، اور ہم یعنی یہ ایونجلائز بھی کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن کبھی بندہ کیوریاسٹی میں آ کے اس طرح کے اسٹیپس لے لیتا ہے. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. بالکل بالکل عدنان بھائی، اگلا کویسچن یہ تھا کہ یعنی آپ کا جو رول ہے ایز اے جونیئر سافٹ ویئر انجینئر ایٹ اسٹیلا ٹیکنالوجیز، آڈینس کو بتائیے گا کہ ایک جونیئر سافٹ ویئر انجینئر کا یعنی ایک جنرل پرسپیکٹیو کیا ہے، یعنی کیا رول ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی جو اسٹیلا ٹیکنالوجیز ہے اس میں یعنی آپ کی کیا جاب ہے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. اچھا، ایکچولی پہلے میں اسٹیلا ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتا دوں. یہ یو ایس بیسڈ کمپنی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا میں ہے، اور ہمارا مڈل ایسٹ کا آفس سعودی عربیہ میں، اور ساؤتھ ایشیا کا پاکستان اسلام آباد میں ہے. تو میری پہلے ہائرنگ یہاں پر ایک جونیئر سافٹ ویئر انٹرن ایز این انٹرن ہوئی تھی. تو انٹرنشپ میں میرا یہی کام تھا کہ میں فرنٹ اینڈ ریلیٹڈ مطلب ویب ڈیولپمنٹ ہم کر رہے تھے. تو اس میں فرنٹ اینڈ ریلیٹڈ جو سکلز ریکوائرڈ تھی وہ میں اپنی ڈیولپ کر رہا تھا، جو پہلے سے کافی ہماری یونیورسٹی میں تھی، اور باقی جو لینگویجز تھی اس پہ میں نے کام کیا ہے. تو پھر جب میں پرماننٹ ہو گیا جونیئر سافٹ ویئر انجینئر، تو جونیئر سافٹ ویئر انجینئر کا ایکچولی کام یہ ہے کہ ہم جو اسٹیلا ٹیکنالوجیز ہے اس کے اپنے پروڈکٹس ہیں، 7-8 ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ یوز ہوتے ہیں. پاکستان میں ایسے جتنے نہیں ہیں، لیکن یو ایس میں اور یو کے میں، گانا اور اس طرح کی کنٹریز میں وہ یوز ہوتے ہیں. تو وہ ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں. ڈفرینٹ جو موسٹلی پروڈکٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ہے. تو اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ویب ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جونیئر سافٹ ویئر انجینئر وہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ پورٹ ڈیولپمنٹ میں انوالو ہوتا ہے. تو ابھی میرے تقریباً میں لاسٹ سپتمبر میں گریجویٹ ہوں، اور اکتوبر میں نے جوائننگ کی تھی. تو ابھی تک میں فرنٹ اینڈ میں کام کر رہا تھا، اور ابھی آہستہ آہستہ میں بیک اینڈ پہ سوئچ ہو رہا ہوں. تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مجھے ملا ہے کہ جس میں میری کافی سکلز بھی ڈیولپ ہوئی ہے اور جاب بھی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں راجہ کہ میں اسکول میں تمہیں بتایا اسکول میں بہت ایکٹیو ہوتا تھا ایکٹیویٹیز میں، پھر یونیورسٹی میں بھی، اور ابھی اسٹیلا میں آیا ہوں. تو اسٹیلا بھی ایسی وہ آئی ٹی کمپنی ہے کہ جو
کیا کرتے کہ وہ بھی ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں. ابھی لاسٹ وہ ونٹرز میں ہم نے اسلام آباد میں فٹ سال کمپٹیشن ارینج کیا تھا جس میں ڈفرینٹ آئی ٹی کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو ابھی مطلب میں کمپنی میں بھی اس طرح کمپنی میں آیا ہوں کہ جس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور وہ ان چیزوں کو بہت وہ ویلیو کرتے ہیں. اور اپنی یہاں پر ایک کمیٹی ٹائپ بھی ہے کہ وہ جو ایکٹیویٹیز ارینج کرتی ہے سوسائٹی کی طرح. تو یہ تھی میری اور اسٹیلا کی کہانی. ویل دیٹس ریئلی گریٹ ٹو نو. اور یہ بھی ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اسی کمیٹی کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ بھی آپ ہی ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور عدنان بھائی تھوڑا ٹیکنالوجی اسٹیک کے حوالے سے ایک اور کویسچن ہوگا میرا کہ یعنی آپ کا یونیورسٹی کے لیول پہ یعنی آپ کا کیا ٹیکنالوجی اسٹیک تھا, کن ٹیکنالوجیز میں یعنی کون سی ٹیکنالوجیز آپ کو آتی تھیں یا تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا جن میں. اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ یعنی ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے اور ہمارے جو اپنی کمیونٹیز ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے گوگل ڈیولپر اسٹوڈنٹ کلب ہے اور مائیکروسافٹ لرن اسٹوڈنٹ ایمبیسڈر ہے, ہم ان کے پلیٹ فارم سے یعنی اپنے بیچ میٹس یا جو جونیئرس تک یہی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ یعنی جاب مارکیٹ میں جاتے ہو تو اگین ایک جنرل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب تک بندہ بالکل حافظ نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جاب کلچر کے اندر رہتے ہوئے بھی بندہ اپ اسکل کر سکتا ہے نا اپنے اسکلس کو, مطلب روزانہ کی بیسس پہ آپ نئی چیزیں سیکھتے ہوں گے کہ نہیں؟ فرسٹ آف آل راجا, تو میں تمہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں کہ تم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں یہ جس طرح گوگل ڈیولپر کلب اور کمپیوٹر سوسائٹی اور ڈفرینٹ سوسائٹیز میں تم ہر ایک میں ایکٹیو رہتے ہو اور پارٹیسپیٹ کرتے ہو. بہت اچھا ہے تمہارے لیے, تمہارے فیوچر کے لیے. ماشاء اللہ, اللہ کامیاب کرے تمہیں. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جاب بہت وہ مطلب ہم لوگ مائنڈ میں جب ہمارا جاب آتا ہے تو ہم سوچتے کہ بہت ہیکٹک کام ہوگا اور ٹف ہوگا اور یہ کچھ بھی اس طرح نہیں ہوتا. بہت ایزی وہ ہوتا ہے, بہت ایزی روٹین ہوتا ہے. اس میں تم لوگوں کو بس کچھ ٹاسک ملتا ہے, ٹاسک کرنا ہوتا ہے. اس میں بالکل سکلز امپروو ہوتے. میں یونیورسٹی میں تھا تو پروگرامنگ آتی تھی ہمیں تھوڑی بہت, اور جاوا اسکرپٹ, HTML, CSS اس پہ کام کیا ہوا تھا. اور اوپ وغیرہ آتی تھی صحیح سے, ڈیٹا بیس جو SQL آتا تھا. اور پھر جب فائنل ایئر میں آئے تو ڈیٹا سائنس پہ کام کیا. تو سی وی میں مطلب کافی اچھی حد تک ہماری سی وی اچھی بنی تھی. پھر جب جوائننگ کی کمپنی میں تو ادھر جاوا اسکرپٹ کی پھر ڈفرینٹ لینگویجز ہے, ریئیکٹ JS ہے تو وہ یوز ہوتا ہے فرنٹ اینڈ کے لیے. تو اس پہ میں نے کام سٹارٹ کیا. اور میں تمہیں کہوں تو ان دنوں اگر ریئیکٹ JS جسے آتی ہے تو وہ فرنٹ اینڈ کی جہاں پر بھی جاب ہے وہ اس کی پکی ہے, کیونکہ ریئیکٹ JS ان دنوں بہت ان ہے اور اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. اسی طرح نوڈ JS بیک اینڈ کے لیے یوز ہوتی ہے, اسپرنگ بوٹ جاوا کا فریم ورک ہے, اور ڈیٹا سائنس اس طرح. تو ابھی شاید تمہیں پتہ بھی ہو میرے اپنے کچھ ایک بیچ فیلو اور ہمارے کچھ جونیئرز جن کی میں نے سیویز بھی فارورڈ کی تھی, اور شکر الحمدللہ ان تینوں کی ہائرنگ بھی ہو گئی ہے سیلا میں. تو یہ مطلب یہی فائدہ ہوتا ہے کہ سینئر جائے کہیں پہ اور سینئر کے ساتھ لنک, اور یہ ان سب چیزوں کو اگر اب آپ بیس میں جائیں تو یہی کمپیوٹر سوسائٹی ضرور رہے گی کہ کمپیوٹر سوسائٹی سے لنک بنتا ہے سینئر اور جونیئر کا. جو لنک بنا, میں نے ان کی سیویز فارورڈ کیا, ان کو جاب مل گئی تو مجھے بھی خوشی ہوئی اور وہ بھی بہت خوش تھے اور شکر گزار تھے, مجھے کہہ رہے تھے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سینئر جونیئر کا لنک بن جاتا ہے اور وہ تم لوگ وہ مطلب اپرچونٹی ہوتی ہے, اس زیادہ تر اپرچونٹی ملتی ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا, بس صرف اویئر کرنا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کچھ کرو, اپلائی کرو. ایگزیکٹلی. تو جاب میں کچھ اس طرح نہیں ہوتا راجا کہ ٹف روٹین ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, کافی اسکلز امپروو ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی عدنان بھائی, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یعنی DCSC کو ہے ہی اپر ہینڈ اس وجہ سے نا کہ ہماری جو جونیئر سینئر کی آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں کی لیگیسی ہے, مطلب آپ لوگ گئے اور وہاں پہ یعنی اب لیٹ سپوز اسٹیلا کی ایگزامپل لیں تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمارا ایک پراپر ایکو سسٹم بن جائے گا. تو دس از اے تھنگ دیٹ ریئلی کریٹس دا ڈفرینس. میرا ایک اور کویسچن ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ یعنی آپ جونیئرس کو
اور مور اسپیسیفکلی ڈی سی ایس سی کے حوالے سے، یعنی چونکہ ماشاء اللہ آپ کا کافی آرگنائزیشنس کے ساتھ ایفیلیشنز ہے ابھی، تو اس حوالے سے یعنی آپ ڈی سی ایس سی اور جونیئرس کو اس پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے جونیئرز ہیں راجا، تم لوگ اور جو ابھی نئے بیچز آئے، انہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ ڈی سی ایس سی کا حصہ ہے۔ ڈی سی ایس سی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یو ای ٹی کا جو مطلب ہم تھے ڈی سی ایس سی میں تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ڈپارٹمنٹ، ہم یہی سوچتے تھے کہ ایک فیملی ہے ہماری، چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے، سب ایک ساتھ ہوتے، سینئرز جونیئرز ایک دوسرے کے مطلب بالکل بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں، اور وہ صحیح اچھا انوائرمنٹ ہے ڈی سی ایس سی کا، تو بالکل فیملی کی طرح ریلیشن۔ ہم فرسٹ ایئر میں تھے، ہمارا فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن ہوتا کہ باقی ڈپارٹمنٹس والے حیران ہوتے تھے کہ یار تم لوگ کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو۔ اور وہ تو اس میں مین جو میں کہوں گا رول ہمارے چیئرمین سر لائق حسن کا ہے کہ وہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز بھی سارے سپورٹیو ہے۔ یو ای ٹی پشاور میں اگر تم دیکھو تقریباً 12-13 ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں کوئی بھی میں لکھ کے لے لو مجھ سے، کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کے ٹیچرز اتنے سپورٹیو ہو جتنے ڈی سی ایس سی کے، جس کا چیئرمین اتنا سپورٹیو ہو جتنا ڈی سی ایس سی کا ہے۔ اور اسی وجہ سے تم اس کے پریکٹیکل ایگزامپلس پڑھے تم لوگوں کے سامنے، رابعہ حسیب کو دیکھ لو، ہماری سینئر تھی جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے، وہ فائنل ایئر میں وہ یو گریڈ پہ یو ایس گئی ہوئی تھی، پھر ایک اور اسکالرشپ پہ وہ انگلینڈ گئی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہارون بھائی کو دیکھ لو، وہ یو گریڈ پہ یو ایس گئے ہوئے تھے۔ عاشر کو دیکھ لو، اب برٹش کونسل کی بات کرو، برٹش کونسل ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں آئے، انہوں نے اپنے سیشنز کرائے، باقی ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے ان کو ویلیو نہیں دی، کچھ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو نہیں کیا۔ سر لائق نے انہیں ویلیو دی، انہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا۔ میں خود، میں تانیہ، ہارون، ہم لوگ وزٹ گئے میریٹ اسلام آباد ہم گئے تھے، اور اسی طرح آئی ایس ویز کے وزٹ ہوئے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ وزٹس میں، اس میں مصبحین سلیکٹ ہوا تھا، عاشر سلیکٹ ہوا تھا، عاشر ایون یو کے گیا تھا آئی ایس وی وزٹس میں۔ تو یہ جو چیزیں یہ مطلب یہ باقی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتی، ہماری ڈپارٹمنٹ، ہمارا ڈپارٹمنٹ، میں ہمیشہ ابھی میں نکلا ہوا لیکن میں اب بھی کہتا ہوں ہمارا ڈپارٹمنٹ، کیونکہ وہ ہماری اٹیچمنٹ اس طرح ہے ڈی سی سی کے ساتھ کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو بالکل اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے اپنے بچوں کی طرح، اور وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ میرے انٹرنشپ کی بات کی جائے یا جتنے بھی ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، جتنے بھی بیچ فیلوز ہیں، الحمدللہ 80% ہمارے بیچ فیلوز جابس کر رہے ہیں یا ایم ایس کر رہے ہیں، تو وہ جتنے بھی ان سے پوچھو ان میں ٹیچرز، ہمارے ٹیچرز کا ضرور رول ہوگا، کہیں نہ کہیں انہیں کہا ہوگا کہ یہاں پہ اپلائی کرو، وہاں اپلائی کرو، تو وہ گئے ہوں گے۔ تو میں پھر سے تم لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت خوش قسمت ہو کہ ڈی سی ایس سی کا پارٹ اور کمپیوٹر سوسائٹی کا پارٹ ہو۔ یہ ڈی سی ایس سی، یہی ڈی سی ایس سی ہے اور یہی کمپیوٹر سوسائٹی ہے جو لنکس بناتی ہے ہماری، جو ہمارے فیوچر کو، ہمارے فیوچر میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ ہم ابھی میں اسٹیلا میں کام کر رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، تو اس میں ابھی میرے جو ٹیم لیڈ ہے وہ ہمارے گریجویٹ ہے ڈی سی سی کے، تو وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میری ہیلپ کرتے ہیں، جتنی بھی وہ ٹیکنیکل ہو یا جو بھی ہیلپ ہو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں اپنے جونیئرس کو انہیں میں اسٹیلا میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، ان کی سی وی فارورڈ کر رہا ہوں، تو میں ان کی ہیلپ کروں گا۔ وہ ہمارا ڈی سی ایس سی کا وہی لنک آ رہا ہے اور وہی لنک بنا ہوا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ڈی سی ایس سی جیسا ڈپارٹمنٹ پوری یو ٹی میں نہیں ہے کہ جس طرح ڈی سی ایس سی ایکٹیویٹیز ارینج کرتی ہے، جس طرح ڈی سی ایس سی میں ہر ایک چیز اسٹوڈنٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں، ہر ایک ایکٹیویٹی میں اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جس طرح کے ایکٹیو، اور خوش قسمتی کی بات بھی یہی ہے کہ ڈی سی ایس سی کے اسٹوڈنٹس بھی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ باقی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، لیکن ڈی سی ایس سی میں جو آتا ہے اس میں اسٹوڈنٹس کافی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو بس ڈی سی سی کے بارے میں اور کمپیوٹر سوسائٹی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ
جتنا بھی کرنا ہے دل سے کرو ڈی سی ایس سی کے لیے سوسائٹی کی. ہم نے ہمیشہ جو بھی کیا ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنی ڈپارٹمنٹ کا نام اوپر کریں, ہم اپنی سوسائٹی کا نام اوپر کریں. جب ہم ایئر میں ہیکاتھون جیت کے آئے تھے تو وہ مجھے یاد ہے سر لائک کی وہ خوشی, اور ہمارے ٹیچرز کی, ایون ہمارے ایک ٹیچر تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ جیت کے آئے ہو میں تم لوگ کو اے گریڈز دوں گا. ہمارے مطلب وہ وائوا وغیرہ سب کچھ اچھا بھی ہوا تھا, لیکن انہوں نے ہمیں کچھ بونس مارکس دیے اس کی وجہ سے. تو اتنا سپورٹیو کوئی بھی نہیں ہوتا, صرف ہماری ڈپارٹمنٹ یہ جو اسٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کرتی ہے. تو بس یہی کہنا تھا کمپیوٹر سوسائٹی اور ڈی سی سی کے بارے میں. وی آر ریئلی تھینک فل عدنان بھائی کہ آپ نے اپنے پریشیس ٹائم میں سے جو ہے وہ کمپیوٹر سوسائٹی اور پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا. ویل hoping for a more safer society, and with the words of a more safer society we are signing off. انشاءاللہ داستان منزل کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ سب سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.